ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ انگریزی نظام کیوں کہ انگریزی زبان والے جڑے سن انگریزی زبان ایک انگریزی معیار بن گیا سی کہ انگریزاں دے نال جڑا جڑدا سی اودی قدر اتنی ہوندی سی جڑا او زبان بولدا سی انگریزی معیار دے اتردا سی تے پھر جا کے انگریز اودے تے اعتماد کرتے سن تے او اپنا ہم نشین بناوندے سن، اپنا ہم نشین بناوندے سن تے اے سلسلہ ٹر گیا موروثی، اے سلسلہ ٹریا او مسلماناں دے وچ اسلام دا نام لے وے غدار جڑے انگریز دے نظام دے نال اکٹھے ہو گئے، پھر انہاں کوشش کیتی، انہاں کہا ہمارا سب کچھ انگریزی ہونا چاہیے، جب سب کچھ انگریزی ہوئے تو پھر انگریز اعتماد کردا ہوندا سی۔ لبرل دے سیکولر دو فکر والے بندے دنیا دے پہلے غالب آئے، اس تو بعد انہاں ایجادات دی دنیا شروع کر دیتی ہے جڑی سائنس بن گئی ہے۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ حکومت، معیشت، سیاست، معاشرت، اس چیز کا نام دنیا ہے۔ انہوں نے آخیا دنیا دین تو وکری رہے گی، یہ پھر ایک دین تے دنیا دا ایک الگ باب ہے، پھر ان کا ایک الگ کھل جاسی دین کیا ہے تے دنیا کیا ہے۔ اے میں تو کو سمیٹ جی نمونے آندے نے نا، میں صرف نمونے پہ دکھاؤں۔ ہوں انہوں نے آخیا جناب ساری دنیا دین الگ ہے، اس کا نام ہے مغرب۔ پہلے دین دنیا دین نال سی، اس کا نام سی عیسائیت۔ پھر یہود نے چال چلی عیسائیت نو مقاون دی خاطر، کیونکہ عیسائیت تے یہودیت دی جنگ ہے۔ ہن انہاں کیا کیتا، انہاں آکھیا جس وقت تک حکومت نو تساں حکومت عیسائیت تو وکری نہیں ہوندی تو تساں یہودی کیویں رہ سکدے، لہذا تساں نظریہ پیدا کر دو حکومت عیسائیت دی جدائی دا کہ بابا سیاست بالکل وکری نہیں چاہیے، حاکم نو وکھرا چاہیے، جدو حاکم دین دے تحت نہیں آوے گا او صاف ظاہر یہودی نو کیویں لڑے گا، کوئی یہودی دا مکمل تعارف صرف دین ہی کرواوندا ہے۔ جیڑا جتنی دین پسند ہو سی اتنی انسانیت خیر خواہ ہو سی، جتنی انسانیت خیر خواہ ہو سی اتنی یہود دشمن ہو سی، لازمی شاید فطرت۔ ہن انہاں جناب دین دنیا دی تفریق دا نظریہ قائم کر دیتا، اس نظریے نو آکھیا جاندا ہے مغرب۔ انہاں دی اپنی زبان وچ سیاست ہن اس نظریے دا یعنی دین دنیا الگ ہے، اس نظریے دا فکری تے عملی جڑا مرکز انہاں قائم کیتا سی اس دا نام سی مذہب اور سیاست دی جدائی۔ کیوں نہ آکھیا مرکزی شاید سیاسی نظام ہے، اس سیاسی نظام نو جو مرکزیت پہلے دین نو ہے کہ دین حاوی دے ہر پاسو غالب سی، یہی حیثیت ہن سیاست دی ہو جائے گی۔ ہن جناب انہاں شروع کر دیتا کہ سیاست نو نہ مرکز بنا دیتا، سیاسی نظام اپنے اس فکر دا۔ ہن جیڑی او دین تو آزادانہ دنیا آئی اس کا نام انہاں رکھ دیتا لبرل۔ کی سی؟ لبرل۔ تے جیڑا سیاسی سیاست دے وچ اس نظریے دا قائل ہے سیاست مذہب تو آزادی دا، اون دا نام رکھ دیتا انہاں سیکولر۔ لبرل دے سیکولر دو فکر والے بندے دنیا دے پہلے غالب آئے، اس تو بعد انہاں ایجادات دی دنیا شروع کر دیتی ہے جڑی سائنس بن گئی ہے۔ یہ بعد وچ بنی ہے، پہلے نظریہ ہا، اس نظریے واسطے نظریہ کی سی؟ جدوں انہاں نظریہ کیتا انہاں دا نظریہ سی دین تو آزاد ہوئے گا، آخرت تو ویلے رہ گئے۔ انہوں نے آکھا بابا جی 4 دنوں دی دنیا تے کچھ کھا لے پی لے موج اڑا، یہ سی مغرب دا نظریہ۔ اور کھا لے پی لے موج اڑا، انہوں نے آکھا گل اصل یہ ہے بھائی وقت ہے تھوڑا، خواہش ہے ڈھیر۔ ہن تھوڑے وقت تے خواہش نو کی کر سکتے ہیں؟ وقت تے ود نہیں سکدا، خواہشاں اساں گھٹاونیاں نہیں۔ ہن کی چاہیے جے وقت نو خواہش نال ٹورو یا خواہش نو وقت نال ٹورو؟ انہوں نے آکھا جی درمیان چینج کرو، رفتار والی شے ہو جیڑی تھوڑے دے تھوڑے وقت تے ڈھیر تو ڈھیر خواہشاں پوریاں کرے۔ اس نظریے نے انہاں کو گڈی بنوائی ہے، جہاز بنوایا، پہیا بنوایا کہ ڈھیر تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ڈھیر تو ڈھیر خواہشاں پوریاں کرنیاں نے۔ رفتار تیز ہونی چاہیے، تو رفتار تیز کیتی گئی، سائنس بنی، ٹیکنالوجی آئی، صرف خواہش نو تے وقت دا جڑا فاصلہ آئی نا اس نو ختم کرن نہ اس ایجاد سائنس دی بنیاد انسانی نظریے دے اوپر۔ اور پھر ویکھو کہ یورپ دے سائنسی مغرب دے سائنسی نظریے تو بعد یورپ دے کارخانے وچ جڑی سب تو پہلے شے ایجاد ہوئی ہے او انہاں دی گولی دے اسلحہ گڈی نہیں سی۔ گولی دے گڈی اپنے مفاد کیتے ہوندی ہے، گولی ہمیشہ دوجے کیتے ہوندی ہے۔ گولی سب تو پہلے یورپ دے سائنسداناں نے کیا ایجاد کیتی؟ بارود۔
یہ جی کو قرآن جو کٹے نا سب تو پہلے انہیں بارود کٹیے، بارود انسان مارن کیتے ہیں، انسان مارن کیتے ہیں۔ ایمان دین دسو مغرب دا اعلی انسان اتوں دا سائنسدان ہے، کون ہے؟ سائنسدان۔ سائنسدان انہوں آندے نے جڑا ایک کونے نکر وچ بیٹھ کے جویں ساڈا صوفی بیٹھ کے تے خدا تعالی نال ملاقات کردا ہے، مشاہدہ کردا ہے، ایویں سائنسدان جڑا مغرب دا یورپ دا سکول والے دا وہ کلا بیٹھ جاندا تے سوچدا بیٹھا ہے وڈی تو وڈی گولی تے وڈے تو وڈا میزائل تے وڈے تو وڈا بم تے وڈے تو وڈی توپ تے وڈے تو وڈا اسلحہ ایسا ہونا چاہیے کہ ڈھیر تو ڈھیر مار کرے، ڈھیر تو ڈھیر بندے مارے، وقت تھوڑا لگے، بندے ڈھیر مرے، علاقہ ڈھیر آوے۔ انہوں کی آندے نے دے دیتے نہیں سن دے پیو۔ ہوں اتوں دے آلہ انسان جیڑا اس پوری انسانیت دا محسن ہے، جنہوں آندے نے سائنسدان محسن ہے، گڈی کوٹھی بلڈنگ مکان سارا کچھ انہیں ہی تعمیر کیتا ہے، وہ محسن دی میں انسانی خیر کھائی بطور مشاہدہ تواڈے اگوں پیا رکھیں دا جدوں ہاتھ دے وچ ککر آ جاتی نا تے انہوں انگور نہیں لگنے، منڈ ککر دا آوے تے ویکھو گے انگور لگے نے، بے وقوف ویکھنا اتنے بھی ہو سکتے انگور لگے ہون، سیانے نے نہیں ویکھنا، جدوں نے ویکھنا ککر دا منڈ اتنے آپ ہی کنڈے لگے ہونے لے، بے وقوف ہی کہہ سکتا یار ٹھہر جو چڑھ کے ویکھا کہ دیکھ انگور نہ لگا ہوے۔ ہن سائیں انہیں وعلیکم السلام آلہ تو آلہ باقی گل مکاؤ، جدو ایک پنڈ دے جاندے ہو گھر دا ایک وڈا جدو داخل ہوندے ہو مہمان نوازی دا دا اصول ہے، جیڑا والے انہوں 5 کھلے مارو، کھلے تو بعد بن کے تے منجی تے سٹ دیو۔ ہن چھوٹے دے پچھو گے چھوٹے کے سلوک کرن گے، جنہاں دا گرو مہمان نواز اتنی چیلے کیا کرے سن، ایویں نہ صحیح ہمیشہ نمونے پہلے ٹکی جو پتہ لگ وے۔ ہن مغرب دا یورپ دا ساری سائنس دا پہلا دل دماغ جڑا مغرب وچ بنیا ہے انہوں آندے نے سائنسدانوں دا اعلی انسان ہے، ساری کائنات دا انہوں محسن آکھیا جاندا ہے۔ محسن پاکستان کینوں آندے نے؟ ڈاکٹر عبد القدیر بانی پاک قائد اعظم نوں تے نہیں لاندے، انہوں تے بانی آندے نے، انہوں محسن آندے نے۔ ہن جناب مغرب دا اعلی انسان سائنسدان ہو گیا جے دی فکر 24 گھنٹے رہندی ہے کہ ڈھیر تو ڈھیر بندے مارن تے ڈھیر تو ڈھیر علاقہ ویران کرنا ہے۔ یہ کچھ ہے سائنسدان اور کیڑی بلا دا نام ہے؟ اسے دا نام ہے کہ ڈھیر تو ڈھیر بندے مارو، ڈھیر تو ڈھیر علاقہ ویران کرو۔ تو مغرب دا سائنسدان بندے مار مشین، بندے مار اتھوں دا اعلی انسان دی فکر دا مرکز ہے بندے مارنے تے بڑے ہوکھے طریقے نال تے بڑے خطرناک طریقے نال، انج مار دیو کہ بندے بھی غائب ہو جاون، پہاڑ مک جاون، زمین فصل دیون تو رہ جاون، انج لگے کہ اتنے نہ انسانیت ہے، نہ کدی انسان وسیا، نہ اتنے انسان دی خوشبو ہے، نہ اتنے انسان دی بو ہے۔ جویں بھوت دے جن پری گھر ویلا باہر جاون تے پچھو گھر نہیں بچدے، ایویں مغرب والے جتھے اپنی جنگ اصلاح کیتے کردے نے اتنے انسانیت دی بو آندی ضرور ہے، لیکن کسے صحیح انسان دی نہیں، سڑے انسان دی بو آندی ہے۔ کوئی بچہ کوئی بوڑھا، کسے بچے دی لت کوئی نہیں، کسے بوڑھے دی لت کوئی نہیں، ایویں پہلے اللہ دی قسم پہلے لوگ گنڈڑیاں دے وچ سامان بدھیندے ہن، انگریز نے کی مہربانی کیتی کہ ہن گنڈڑیاں دے وچ انسان بننا پیندا، کٹھا کر کے پن گانے دے کے تے نہ دیو، کوئی انہوں پہچان نہیں سکتا، لکھ ماں باپ لے ہوئے بیٹا وہ آندا ہے میرا بیٹا نہیں کہ دا بیٹا، جنہ چہرے انسان دے مسخ کر کے دے انسان دیاں گنڈڑیاں بنا دتی انہوں نے آندے پے نے اعلی انسان۔ ہن وہ لگا انہاں دا اعلی انسان ہے، ہن ساڈا ادنا انسان لیا اوتے اعلی ہو گئے، ساڈے گھٹیا ان پڑھ دیسی مسلمان رستے تے بسا اوقات ویکھ کے ٹر گیا کہ کیڑی پیراں تھلے نہ آ جائے، کیڑی پیراں تھلے۔ حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت اسلام دے بہت بڑے ولی دے پیشوا ہیں، چینی لین گئے مصر دے وچوں چینی لے آئے، بوری دے وچ بوری کھولی تے ویکھیا تے ایک دو کیڑیاں جڑیاں نے پریشان پیاں پھردیاں نے، کیا چنگی گل ہے میں کھنڈ لیاندی نوں گھر تو بے گھر کیتا ہے تے چش نہیں بنتی، خیر کھنڈ اتھے رکھی بوری دے وچ اسے دے وچ کچھ کھنڈ پا کے تے کیڑیاں پا کے تے پھر ٹر پے 300 کلومیٹر، آکھیں کو غریب کو میں بے گھر کیوں کیتے، جیڑا کیڑے دے اوتے اتنی رحیم ہے وہ انسان دے اوتے کتنی کریم ہو سی، انوں یہ اعلی ہے ادنا انسان میں تینوں دس لگے
اگے جاؤ ان پڑھ پینڈو انسان اللہ دی قسم ہے رستہ ویکھ کے ٹردے نہیں تے کری کیڑی نہ آ جائے. اے ان پڑھ ہے پینڈو ہے تعلیم یافتہ نہیں ترقی یافتہ نہیں سائنسدان نہیں اینو مغرب نے چپر نہیں لائی مغرب نے قلم نہیں کی حالی مثالہ نہیں سی سٹیا ترقی دا. اے اتنی رحیم شفیق ہے کہ ویکھدا ہے کہ یار کیڑی نہ آ جائے تھلے جی آ جاوے کیڑی تے لولی لنگڑی ہو جاندے تے بہ کے آندا ہائے بڑی غلطی ہو گئی کاش میں ویکھ کے ٹرتا. او اشرف المخلوقات کو بم مرا کے تے گنڈڑیاں بنا دیندا ہے. اتھوں دا ادنا انسان ان پڑھ پینڈو جیڑا ہے او کیڑی رستہ ویکھ کے ٹردا ہے. ہن کیا کوئی توازن تقابل ہے؟ کوئی نہیں. تو ہن سائیں میرے انہاں سائنسی ایجاد اس واسطے کیتیاں بھی تھوڑا تو تھوڑا وقت ہے نا مرادو کھا لو پی لو موج اڑا دے سب پانی دا بلبلا. جدوں انہاں نوں نظریہ آیا انہاں کافر ہو گئے آخرت تو منکر ہو گئے. کھا لے پی لے موج اڑا نے آخیا موجاں تے اڑاونیاں نے تے پھر موجاں ایویں تے نہیں اڑدیاں اپنی کمائی نال کدی موجاں نہیں اڑدیاں. چوراں دے تھان تے ڈانگاں تے گد دوجیاں نال موجاں اڑدیاں نے. انہاں آخیا موجاں کی کردے انہاں آخیا چھڈو نا مرادو جدوں انسان ہی نہیں انسان دے ایک حیوان ہے. شیر بکری نو کھاوے بکری لکھ چی کے شیر رحم کرے سی نہیں کرنا. مغرب جیڑا ہے وہ حیوانیت دا نام ہے. پہلے وہ آپس سے شروع ہو گئے امریکہ برطانیہ چڑھ گیا جاپان جرمنی دے چڑھ گیا آپس سے چڑھ گئے لٹ کھسوٹ ہوگی کچھ نہیں. انہیں آخیا سب سے بڑی شاید طاقت ہے زندگی طاقت دا نام ہے جی میں ہو سکتا ہے طاقت حاصل کرو. اے نہ ویکھو کی دینا پیندا ہے بندے مردن مارے جو کچھ کیتے ہو صرف طاقت لئیو طاقت نال سارا کچھ. اس طاقت نے انہوں نے اتنی بے طاقت بے ضمیر کر دیتا کہ دنیا میں دو عظیم جنگاں مشہور ہیں. ایک انہوں نے جنگ عظیم اول ایک انہوں نے جنگ عظیم دوم. یہ دو جنگاں انہوں دے متھے دا تاج ہے. یہ مغرب دی ترقی دے دو داغ ہیں. جیڑا ہے موبائل تیرے کول پہنچیا ہے موبائل ایویں نہیں میرا سائیں پہنچیا ذرا تاریخ تو پاس کروڑا انساناں دے خون دے وچ کشتی چل کے تیرے پتن دے پہنچی ہے. ہن تے تے کو پتہ لگ سی بھئی بابا اس نوں دے کوئی خون نہیں لگا ہویا. لیکن جیڑا ضمیر پسند انسان ہے انہیں تاریخ پڑھنی ہے تو انہیں ویکھنا ہائے کسے والدہ نو کہو تیرے بیٹے نو ویچ کے سا موبائل لے آندا ہے موبائل ویکھ سی کدی نہیں ویکھے. کسے بیٹے نو آکھو یار تیرے اسا پیو نو ویچ کے تینوں موبائل لے لیندا کدی برداشت نہیں کراں. آکھا جاؤ اے جا موبائل. ایک بچہ دے ایک عورت دے موبائل نو بیٹے دے مقابلے برداشت نہیں کرتی تے انگریز نے ساڈے تو دین مصطفیٰ لے کے موبائل دے دیتا تے متھے تے رکھی کھڑے. اے جڑی سائنس تیرے کول پہنچی اے ویکھو بھی یہ جڑی ووٹی ہے تیرے کول ائی کیویں سورے دا نے گھر کیویں اجاڑیا پے کے انہیں اجاڑے سورے انہیں اجاڑے موڑے سج سوار کے تیرے کول لئیے. لاکھوں کو ڈبو کر جو ہزاروں کو بھارے اس کو تو ہرگز میں ترقی نہ کہوں گا. شیر بچپن تو لے کے جوانی تک او تے سر اون دے پیر اون دے پاوے اون دا دل دماغ جتھے بھی تینوں آزاد شیر دا نظر آو سی نا اوتھے بیچارے جنگل دے مظلوم ڈنگراں دا خون تے گوشت کٹھا ہویا کھڑا ہو سی. ایویں نا آخر خوراک کھاؤ سی تے دند وڈسن خوراک کھاؤ سی تے پیر وڈسن نا مراد شیر دے. تو مغرب بن کے اعلیٰ ترقی یافتہ حیوان ہو گیا سی. ہوں اس حیوان نے جناب کی کر دیتا جنگ شروع کر دی تھی. انہیں آخیا یہ کی کرو جنگ. پہلے جنگ ہوندی سی علاقے نو فتح کرن کیتے تے لوگاں نو فتح کرن کیتے کہ جیندیاں نو پھڑ لو. کیویں یہ قوم دے وسائل ساڈے کول آنے چاہیے. فوجاں جا کے حکومت کردیاں سن عوام نو کچھ نہیں سکھائی. ہن کی ہے ہن انہاں دے وسائل اساں لینے نے فوجاں نہ مارو بندے مارو جنہ مکن گے انہیں اسی کھاواں گے. اس جنگ عظیم اول دوم نے پوری دنیا دے تے تہلکہ مچا دیتا. مغرب کالا سیاہ ہو گیا. اللہ دی پناہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ انسان صرف حساب دے لکھیا کھڑے جو ہلاک ہو جا. مغرب دا ترقی یافتہ انسان غرض ہے کہ سیکولر لبرل نظریہ چلیا حیوان بن گئے ترقی یافتہ. انہیں آخیا جی حیوان تے انسان دے درمیان کیا فرق ہے. انہیں آخیا پہلے باندر سی انسان معاذ اللہ پہلے باندر سی جیڑا انسان آندا نا ایک موبائل نو بطریقے کے ذریعہ استعمال کرنا ہے ایک نظریہ ترقی نال انو استعمال کرنا. نظریہ ترقی دا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب حیوان باندر تھا تو اس وقت تو وہ بیچارہ
موبائل نہیں سی بنا سکیا جدو باندر تو تھوڑا جا اگے ترقی کیتے پھر جا کے موبائل بنیا تو او دا مطلب ہے بھی جیڑا موبائل حیوان باندر دے انسان دے درمیان فرق صرف موبائل کر سکتا ہے، باندر نے نہیں سی بنایا، انسان نے بنا لیا۔ یہ بھی باندر دی ترقی یافتہ شکل، ترقی یافتہ۔ تو بھائی جس ترقی نو تساں ترقی کہہ رہے نو، اس ترقی دی بنیاد نظریہ ارتقاء ہوتے جے تک مغرب والے انسان نو باندر نہیں بنایا انہاں موبائل نہیں بنایا۔ تو ہن سانو آندے نے تساں موبائل کیوں نہیں بنایا؟ نہ مراد وہ سن تانوں بندہ سمجھدے آ تے آدم دا پتر سمجھدے آ تے سانو کی لوڑ پئی موبائل بناون دی؟ جنہاں تانوں باندر سمجھاؤ نہ موبائل بنایا ہے۔ تو اب یہ معیار پہلے تے خط کتابت ہوندی سی، یہ انہاں دی تھاں دے آیا ہے نا، ساڈے وچ تے انہاں دی تھاں دے آیا ہے، لیکن جڑا مغرب ہے وہ آندا انہاں دی تھاں دے نہیں آیا، انہاں دے پوری تاریخ کھنگال کے یہ بنیاد خط رسانی دی نہیں، یہ تے انسان دا وہ مرحلہ سفر جدو انسان باندر تو انسان بنیا نا موجودہ حالات وچ آیا ہے، یہ بیچارہ موبائل ادوں بنیا ہے۔ تو مغرب والا جدو موبائل استعمال کرے گا، مغرب دا بندہ سکول والا جدید نظریہ والا سیکولر تے لبرل والا وہ موبائل چکی پھردا ہوئے گا تو دے موبائل دلیل ہو سی کہ اس کا باپ باندر تھا اور یہ اب انسان بنا ہے۔ جدو تو میں کریں گے اسی یہ آکھاں گے پہلے خط و کتابت دی تھان دے آیا نہیں نا میرا ہوں مغرب نے سفر کر کے ترقی والا پھر ہوں لائن اگے لمبی ہے، پھر اگے شروع ہو جاواں گا شاخاں چ شاخاں، لیکن مختصر کر کے تے لے آؤں تھوڑا جی کیوں سے چار تھان نہیں چوندے ایک تھان چوڑ لینا گانا۔ ہوں جناب اس مغرب نے سیکولر لبرل بن گئی، ہوں قومیت دی بنیاد پہلے انہاں دا مذہب سی عیسائیت ہوندی سی، ہوں انہاں دی انہاں کیا مذہب دین کو ایک پاسے رہن دے، ہوں قوم دی بنیاد بنے گی وطن۔ یہ برطانیہ قوم وطن سے بنے گی، یہ امریکہ قوم امریکی قوم وطن سے بنے گی۔ ہوں قوما کیا بن گئی؟ زبان وطن دے علاوہ زبان دے وطن تے رنگ، تین چیزاں نال انہاں آکھیا نویں قومیت دی بنیاد تین چیزاں دے اوتے۔ اسلام دی قومیت دی بنیاد دین اور مذہب دے اوتے۔ انہاں آکھیا جو سفید ہے یہ امریکی ہے، جڑا کالا ہے یہ حبشی ہے، تے رنگاں دے اوتے فرق ہونا ہے۔ ہوں حبشی جڑا ہے نا کالے دے نال کدی برابر نہیں ہو سکتا، چٹے نال برابر نہیں ہو سکتا۔ حبشی 10 مر جاون امریکہ وچ تے انہاں دی کوئی قدر نہیں، تے چٹے فام رنگ والے نو ایک کالے رنگ والا مار دے تے پھر انہاں دے بلڈوزر چڑھا دیتے جاندے نے کہ اچھا تساں چٹے رنگ والے نو مار دتا ہے، او کالے ہو۔ رنگ زبان وطن ترے چیزاں دی قومیت ہو گئی۔ ہن زبان سمجھ لو بھی مغرب دی جو اصطلاح وچ زبان کیڑی شے دا نام ہے۔ ہن انہاں دی قومیت کیویں ہے؟ جویں شیطان ہوندا نا سپ دی جیڑی ہوندی نا زبان، او دے وچ انہاں سارا زہر موجود ہوندا ہے تے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، پاسا پچھلا کدی شیطان سپ نہیں ماردا، وہ تھوڑی جی زبان ہی لاوندا، زبان مار کے زہر پا کے سلام علیکم، بندہ تڑپدا رہ جائے۔ انگریز بھی ایویں سی، انہیں ساری اپنی کفر ظلم بدیاں برائیاں دی جتنی ظاہر ہے انہیں انگریزی زبان وچ فٹ کر دیتی سی۔ سیانے آکھیا کچھ بھی نہیں کیتا سپ نے، پھڑیا تھوڑا ہے تھوڑی جی زبان لائی ہے، جی سپ دی زبان لگئی نا انسان تڑپدا ہی میں انگریزی زبان جدوں مسلمان نو لگتی گئی ہے تڑپن تو بغیر کوئی چارہ ہے، کوئی چارہ نہیں، تڑپدا پیا۔ انہیں ذریعہ زبان بنایا، انہوں نے تو پوچھا تھا تیرا پترا تو ذریعہ زبان کیوں بنائی؟ انہوں نے آکھا ذریعہ زبان اس لیے کہ یہ ہماری جو زبان ہے یہ ہماری قومی وراثت کی وارث ہے، اور ہم نے ہندوستانیوں کو انگریزی مزاج دینا ہے، تو انگریزی مزاج انگریزی زبان نال وابستہ سی۔ ہن انہاں انگریزی زبان نو جاری کیتا ہندوستان دے وچ کادے واسطے؟ ملازمت دے حصول کیتے، انہاں سبب رکھیا، تبدیل کیتا انہاں دل دماغ، تبدیل کیتا انہاں دل دماغ، اس دے نال انہاں انگریزی زبان دا اجرا ہویا ہندوستان دے وچ کہ انگریزاں نے انگریزی زبان دا اجرا وہ نافذ کیتا، ہندوستانیاں دی خیر خواہی کیتے نہیں، موجودہ حالت تک پہنچاون کیتے کہ ساری زبان تے عربی او بند، فارسی بند، ہندی ختم، سنسکر تھی ختم، ہندوستان دے انہیں آکھیا ہندوستان دے علوم تے زباناں کسے کام دے نہیں، چلے ہوئے سکے نے جوشے آمبن پھوک بھرو بھی سی تے رس کدوں نکلنی ہے، لاڈ مکالے نے آکھیا، انہیں آکھیا ہے ہندوستان زبان ہے انگریزی زبان ترقی یافتہ زبان ہے، تمام اقوام عالم کا عقل کی انہاں کی سائنس تجربات اس دے وچ بند ہیں، تو جنہیں ترقی دی پوڑی لانی ہے آ جو انگریز زبان پڑھو۔
اس واسطے انگریزی زبان پڑھی سی. ہون بھی نتائج ویکھ لو اس نال ہی وابستہ ہیں. تو انگریزی زبان ساڈے مفاد کیتے نہیں سی، انگریز دے مفاد کیتے ہیں. مفاد اودا دلیل اساں پہ دینے ہیں، یہ قرآن سے نکلی ہے. اطلب العلم ولو کان بسین سے نے تو ہلاکت کہندے ہیں. اس تو بڑی کیا ہلاکت ہوے؟ مفاد ہوتا پورا ہوندا، دلیل اساں دینے. تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو. یہ انگریزی زبان دی تھوڑی جی ہون لگے زبان کو مان لیا. جدو پاکستان دے ہندوستان دے ولیچن دی تاریخ سکول دی کتابیں لکھی کھڑی نا، پتہ کی لکھا کھڑا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا پہلا بنیادی سبب جو ہے وہ اردو ہندی زبان کا تنازع ہے. لکھا کھڑا ہے. سمجھ نہیں آندی ہندی نال تے اتنی ویر ہے کہ ملک پہ ونڈی دین. 10 لاکھ اتھاں سی پے، 10 لاکھ اتھاں سی پے. کیوں؟ ہندوؤں نے آکھیا اردو نہیں لینی، اردو نے آکھیا ہندی نہیں لینی. ہندو دی تے زبان نال 10 لاکھ ذبح ہو رہے نے تے انگریز دی زبان قرآن وچ وجی نکلدی ہے. روڑا کی یہ ہندی سی کالی رن، انگریز سی چٹی رن. اے سی ذرا بے دلی، او سی ذرا دل والی. تے دل والی رن پخانا بھی کر رہے تھے عاشق سنگھ دے ودے جو اس پہ تھی خوشبو نکلتی ہے. وہ لندن پھوسی مارے تے سارے سکول وٹامن ودے لبدے انہاں بھین دے چو. ہندی اردو تک سکول دا کتاباں پڑھ او بے غیرت دے بچے ہوئے. ایک زبان وہ انگریزی زبان نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہونا تے ایویں پڑھائی جی جدو زبان نال کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر تو بے وقوفی ہے. جے کچھ ہوتا ہے تو دسو کی ہو جائے؟ یہی کچھ ہو جائے کہ حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغے خانہ تھی. اتنی کچھ ہو ہن وہی اردو ہندی تنازع، اردو ہندی تنازع سکول میں لکھا کرا. اردو پھر ویکھ اس جناح دا بیان ان تے دلائل دے انبار ہیں، پر میں تے کو تھوڑے جی میں نمونے بیٹھا دکھے جی میں بتو کے جاؤ باغ پیچھو کھڑا ہوں تے تھوڑے جے امرود رکھ کے بیٹھے ہوندے نے چھابیاں دے وچ. میں تھوڑے جے امرود لکھیندا پیا باغ والی پیچھو پئی. ہن میرا سائیں مسٹر جناح گاندھی تے ہندوؤں نے آکھیا کہ اساں تعلیمی ذریعہ زبان ہندی بناونی ہے. تعلیمی ذریعہ ہندی زبان مسلمان بھی بولتے تھے. گل نو سمجھائے ذرا نقطے دی. ہندی زبان با طریقے عام طریقے نال ہندو مسلمان بھی بولتے تھے، ہندو بھی بولتے تھے. ہندی زبان دونوں میں مشترک ہے. اردو زبان ہندو بھی بولتے تھے، مسلمان بھی بولتے تھے. ہندو زبان اردو بھی مشترک تھی. لیکن جنگ تے تقسیم کدوں یہ جدوں زبان نو ذریعہ تعلیم دی گل آئی. ذریعہ پہلے ہے ذریعہ گفتگو ہے، عام گفتگو ہے، رشتہ داری وچ لین دین ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، جو کہہ رہے تنے مننے وہ کہہ رہے تنے مننے گل ہوندی پئی سی. لیکن جب ذریعہ تعلیم گاندھی نے آکھا ہم ہندوستانی ہندی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے ہندوستان کا. مسٹر جناح کھڑا ہو گیا. اچھا جی ہندی زبان نو ذریعہ تعلیم بنایا گیا تے تانوں پتہ ہے او سب مسلمانوں کی تواڈے نال ہوے گا. مسٹر جناح دا بیان 16ویں دی کتاب ایم اے سیاسیات دے. انہیں آکھیا تانوں پتہ ہے گاندھی دے اس لفظ وچ کیا راز ہے؟ اچھا مسٹر جناح گاندھی دے خون دا راز معلوم کر سکدا تے اساں نہیں کر سکدے اوندا منہ وچوں. قائد انہوں تے آندے نے جڑے راز دسے. کیا ہندی زبان نافذ ہوگی تو پتہ ہے جدو ہندی زبان ذریعہ تعلیم بن گئی تو مسلمانوں تہاڈا کی ہوے گا؟ انہیں آخیا تہاڈیاں فکراں بدل جاسن، وہ تہاڈے عقیدے بدل جان گے، وہ تہاڈی تہذیب بدل جاسی، وہ تہاڈا مذہب ختم ہو جاسی. پھر جدو تہاڈا سب کچھ ختم ہو جائے گا تہاڈا نام کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، تہاڈا تشخص ختم ہو جائے گا، تہاڈی عزت احترام ختم ہو جائے گا، تہاڈا وقار ختم ہو جائے گا. انہیں آخیا لاکھ روپے دا دوجے دا جوڑا پا کے کدو انسان فخر کر سکتا ہے؟ تے اپنے 2 روپے دے جوڑے دے بھی انسان اکڑ کے ٹور سکتا ہے. انہیں آخیا جدو ہندو بن جاؤ گے ہندی زبان آ جائے گی. ہندو زبان کا مطلب ہے ہندو بنانا. مسٹر جناح تلے دا بیان نہ ہوئے تو چور دی سزا میری. تے میں پوچھنا ہندی زبان صرف زبان سی، او دے پیچھے جیڑا سارا نظام آ نا سارا فیل ہو چکا سی. ہندو مذہب فیل، ہندو فلسفہ فیل، ہندو زندگی فیل. انہوں دے مسلمان کھلے مار مار کے ہندوستان دا ار کڈی کھڑے سن. ہن اے سی مرے سب دی زبان ہندی
ادھا دی اتنی شور ہے مریا سپ دی زبان نہیں لاؤنی بندے مر جاون گے مسلمان تباہ ہو جاون گے انگریز دلہ جیودا سپ سی او دی زبان زہر سی مسٹر جناح تو پوچھ ہندی زبان دلیا تے ہندو بنا دے سی تے انگریزی زبان مسلمان بڑے سی دسو کہ ہندوستان دے وچ مسٹر جناح نے 60 سال دی عمر دھوتی نہیں پاتی گاندھی دی پینٹ شرٹ پائی کھڑا ہوندا بھوسڑی دا دسو ہندو بھی کتا کافر انگریز بھی کتا کافر کتے تے دوویں پلیت ہیں ایدا کی ایک پلیٹ ہے تے ایک دے پیچھے ڈنڈا لئی پھر دیو ایدا مطلب ہے پتلا تے ماڑا ہے یہ ذرا موٹا تھا یہ مغربی کتا تھا اس پر رنگ شنگ چڑھیا ہو یا سیدھے پختان اس کا بڑا تھا کوک اس کا بڑا تھا اس نے پکا دے مزہ ہی کر دیتا وٹامن ڈی مسٹر جناح ایک کتا کھا رہا ہے دوسرے کتے نے ختم ہے گیٹ آؤٹ اس سے بیماریاں پھیل جائیں گی ہندو دی دھوتی تے ممنوع ہے اگر ہندو دھوتی پہن لے جائے گا تو ہماری تہذیب ختم ہو جائے گی کیونکہ مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے تو انہوں پوچھ دلیا کیوں ادھروں وکھرے ہو جاندے انگریز نال ایک ہو جاندے ہیں ساری عمر دی پینٹ شرٹ جو پاتی مسٹر جناح نو آکھ کیوں پاتی ہے ہوں جنا مسٹر جناح نے آ کے ہندی زبان ہندو بنا دے گی دوسرے لفظوں میں ہندو بنا دے گی وہ اپنا بیان ہے قائد دا بیان ہے کیا دا بیان ہے قائد دا یہ کیوں ہضم نہیں ہوتا قائد دا بیان ہے ہندی زبان ہوں جی انگریزی زبان سی وہ پچھو حکومت قانون فلسفہ سائنس ٹیکنالوجی یعنی وہ بڈڑی مائی سی تے اے نوجوان خوبصورت ہے یہ سائنس دا میک اپ لگا کھڑا وڈے وڈے جبے کبے والی میں دیکھ دے جو ہن والا سجدہ اتھے ہی ون کریں دے ہن مسجد دی بجائے چکے میں ہندی زبان بڈڑی مائی سی تے جیڑا بڈڑی مائی گھر آ جاوے تے اوتے گھر لٹ جاتی تے جتھے نوجوان آ جاوے او گھر نو بچا جاتی انہیں کیا ہندی زبان آتی پی تے پتہ نہیں ساڈے منڈے نو رن تے بنا کے لے جاوے جے وہ انگریزی زبان آسی وہ کیا کرے سی ہندی زبان پہلا تنازع ہے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا پہلا ذریعہ پہلی وجہ زبان دا اختلاف ہے ایویں نا پھر ہن زبان دے لگے جناب جتنی اقوام عالم ہیں ہر قوم نے اپنی بقا اپنی زبان نہ رکھی ہوئی ہے فرانس سے تساں جاؤ اتنے پوچھو جرمنی الفاظ پوچھو نا پتہ وہ نہیں دستے کیا نہیں دستے فرانسیسی سیکھنی پیندی ہے پھر وہ بولتے ہیں تھوڑے نال قوما ایک مذہب ایک تہذیب بھی ایک لیکن زبان انہیں کو پتہ کہ ذریعہ تعلیم ہے لہذا ایک قومیں دا امتیاز ہے جی اے او سکھ گئے تے گل تے مک گئی جدو تلے دیسی امب ہوئے اتنے قلم کیتی جا چونسا تے اگلے دن دے چونسے ہی ہون گے منڈی وچ دیسی کھا کے نظر آنے لے ہن میرا سائیں انگریزی زبان تے پچھوں سمجھ لو انگریزی اور پھر اردو تے انگریزی دا تنازع شروع ہو گیا اردو دے اٹھ دے لیلا لڑ پون کنے جیتنا ہے اٹھی نے جیتنا ہے تے لیلے نو 10 آگو لاکھ اوے تکڑا ہو کی ہو جائی ماڑا ہے ہمرا دا اٹھ دے لیڑے دی کوئی لڑائی انہوں لکھ واد نصیحت کروں کو لکھ پیچھو پھوک بھر رہے اور اٹھ نہیں بن سکتا ایویں کچھ کیتا گیا اردو سی لیلا انگریزی نظام کیوں کہ انگریزی زبان والے جڑے سن انگریزی زبان ایک انگریزی معیار بن گیا سی کہ انگریزاں دے نال جڑا جڑدا سی او دی قدر اتنی ہوندی سی جڑا او زبان بولدا سی انگریزی معیار دے اتردا سی تے پھر جا کے انگریز اودے تے اعتماد کرتے سن تے او اپنا ہم نشین بناوندے سن اپنا ہم نشین بناوندے سن تے اے سلسلہ ٹر گیا موروثی اے سلسلہ ٹریا او مسلماناں دے وچ اسلام دا نام لے وے غدار جڑے انگریز دے نظام دے نال اکٹھے ہو گئے پھر انہاں کوشش کیتی انہاں کہ ہمارا سب کچھ انگریزی ہونا چاہیے جب سب کچھ انگریزی ہوئے تو پھر انگریز اعتماد کردا ہوندا سی میں نے کہا زبان انگریزی زبان پہلا طبقہ جڑا ہوندا نا جنوں پہلا طبقہ آندے نے جڑا حکومت دے پیشوائی دا جنوں دانشور تے سیاسی طبقہ آندے نے او انگریزی انگلش میڈیم دا فارغ شدہ ہوندا ہے
او پھر انگلش میڈیم ہوندا سی ہن کی سی کہ انگریزی دے جڑے اتلے لوگ ہوندے سن نا پہلے طبقے جڑے غدار سن کیونکہ وہ سارے انگریزی دان ہوندے سن انگریزی دان ہوندے سن تے او جناب اپنے نسلے نو پھر اسے انگریزی وچ ہی رکھتے سن حتی الامکان لکھا کھڑا کتابوں میں کہ قائد اعظم جب اردو بولتے تھے تو آپ کو اردو اڑ اڑ کر آتی تھی اور جب انگریزی بولتے تو فر فر کرتے تھے کیونکہ انگریز نے آخیا سی کہ جے نام مراد جے ساڈے عزت لینی تے پھر ساڈے کنڈے تے پورا آونا پوے گا تلنا پوس مسٹر جی نے آخیا میں تلاں گا ویکھ اردو مینوں اڑ اڑ کے آوندی ہے تے انگریزی مینوں فر فر آوندی بس جدو ایک قوم دے قائد نو اپنی زبان اڑ اڑ کے آوے تے انگریزی فر فر آوے تے اس قوم دے جڑے چھوٹے ہو سن کدے جا سن چھکڑا دے جاوے ملتان انجن ویسی ملتان دے چھکڑے پہنچ جان گے اسلام آباد نہیں ایویں ہو سکتا یہ سی انگریزی زبان آج تو پہلے انگریزی نظام ختم چا کرو دفتری نظام دے ختم چا کرو سندے بیٹھو جج وکالت لا قانون تیرے ملک دے وچ کیڑا بورڈ ہے جن وچ انگریزی دے 3 حصے نہیں تعلیم اعلی معیار ایک انگلش میڈیم والے تے ایک اردو والے جڑے نو سانو پنجا پا دیندے اونے ملازم گولی والے جڑا انگلش میڈیم والا ہوندے آرڈر دے سر والا سر والا او ہوندے افسر سر تے آرڈر والا تے جڑا ہوندے اردو میڈیم والا ساڈا دیسی سکول دا پھٹیا ملازم انہاں کہ چل پولیس فٹ ہو جا او لامرا سارے فٹ ہو جاندے انہیں آرڈر دینا انہیں فٹ ہونے دے نظام دے چلدا پیا آرڈر نال تے ہن آرڈر والا نظام ہی انگلش دا ہے یعنی کہ انہوں نے دفتری جو نظام بنایا ہے وہ انگلش تے سارا یعنی نظام انگلش زبان ہے نا ہن اس نظام وچ کوئی نہیں جا سکتا جے تک انگریزی زبان نہ پڑھے ہن وہ نظام کٹ دیو تے پھر میں ویکھاں انگریزی نو کون سنگدا ہے امب دی قدر ہوندی ہے رس نال جدوں رس نکل ویندی ہے نہ چھلکے دی قدر ہوندی ہے نہ گٹک دی قدر ہوندی ہے ہن جدوں نظام انگریزی ختم ہو جاسی مینوں دسو اگر سیاسی تعلقات ہیں چین نال کوئی نہیں ساڈے ہن مینوں دسو پاکستان چائنا ذریعہ تعلیم ہے حدیث تے چین پیش کر دین کہ اطلب العلم ولو کان فی سین دے نام مرادو تہاڈا مر گیا ایتھے بھی چائنا سکول کھولو جتھے وچ چائنی پڑھائی جاوے چانگ شانگ جانگ میانگ تونگ لونگ ایتھے دے سارے جن نیٹواٹ ونٹر سنٹل والے بن گئے جے سیاسی تعلق رکھنا ہے کفار نال تے چائنا نال مختلف اقوام عالم نال ہندو نال کوئی نہیں ہندو نال ہے نہیں لیکن کی ہے کہ جڑا بین الاقوامی قانون اور ملک دا جڑا اعلی طبقہ ہے انہاں دی فکر قول فعل زندگی دا چپا چپا انگ انگ انگریزی نظام ہے اور انگریزی نظام جڑے انگریزی زبان دے وچ اس واسطے بین الاقوامی کیویں سفارت دا تعلق بین الاقوام نال ہوندا ہے وہ انگریزی دان ہو سی اقوام متحدہ 6ویں نمبر دے عربی پہلے نمبر دے انگریزی میں پوچھنا جی تیرے نزدیک انگریزی کچھ بھی نہیں کرتی انگریز کیوں انہوں پہلے نمبر دے رکھتا او دا پہلا نمبر دے رکھنا دستا پیا ہے کہ جڑا پہلے نمبر دے رکھدا پیا او دا کام ہی پہلے ہونا ہے تے او دا نظام ہی پہلے ہونا ہے اچھا یہ بات ہے تو بین الاقوامی اور چائنا نال ساڈا تعلق بھی ہے علاقہ بھی نیڑے تعلقات بھی ہیں لین دین بھی ہیں لیکن دسو پاکستان وچ کتنی سکول چائنا زبان روس نال تعلق کوئی نہیں سیاسی سفارتی روسی زبان والے کتنا ہے جرمنی نال کوئی نہیں جرمنی والے کتنا ہے ہندو نال یعنی اقوام دے ممالک نال سیاسی سفارتی تعلقات دے لکھاں نال لیکن ملک دی زبان ذریعہ تعلیم وہ نہیں بنایا گیا انگریزی ہے تو میرا صحیح دا مطلب ہے انگریزی تھے سیاسی نہیں سفارتی نہیں اتنے ذریعہ تعلیم ہے انگریز رہا انگریزی نظام ہے انگریزی زبان دی تد بحث کر رہے ہو یہ بحث کریں دا ہمیشہ تصدیق ہوئی ہے ہوں ایک بندہ آتا ہے وہ چوری ہو جاتی ہے پہلے پرچہ کٹا ہوں جی میری مانج چوری ہے تو پھر جا کے آخر سراہکار نال جگ بھی گیا سی یہ مطلب ہے جیڑی شاید پہلے لکھواؤں پہ پرچے میں جو پہلی ہے جگ دا درجہ دوجا ایویں انگریزی زبان دے جو بحث پہ کرنے آنا میرا سائیں یہ مطلب ہے یہ زبان نہیں ہے زبان نال بڑی بلا لگی یہ منجے تے باقی زبانہ نے کی لے
جن مانج چوری ہونے انہیں تھانے دار نے سرکار میرا لیلے دا مقدمہ درج کر دے. انہیں آخنا بابا جی مانج پہلے. ہاں ہوں یاد آیا ایک لیلا بھی لگا گیا آ گئی زبان. ہوں شام تو ہوں زبان تساں دے بیٹھو انگریز نو مسلمان کرنا پوے. پھر ایک تاریخ ہے مغرب کیا ہے، اسلام کیا ہے، جہاد کیا ہے، فلانا کیا ہے، زبان کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، جہاد کیا ہے. چلو جی مان لینا چلو مسلمان ایک کے ہوتے انگریز دے گھر جا کے اسلام دی تبلیغ کرنا. ایک کہ انگریز تواڈے گھر آیا کتنا سال رہا ہے انگریز ہندوستان روح صاحب غور دی گل ہے. 1516 چ پہلا انگریز آیا ہے 1947 وچ آخری انگریز گیا ہے. کتنے سال درس ہے. اچھا یہ ہے اسلام دا گھر. اسلام دا عوام مسلمان، حکام مسلمان، علماء مسلمان، صلحاء مسلمان، وڈے وڈے رستم علم فقر دے رستم پہچان. انگریز جدو اتنے آیا ہے گولی نال آیا ہے، مکر نال آیا ہے یا اسلام سکھانا ہے. انگریز اتنے آندا ہے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ دا پتہ ہے انہوں. زبان او تواڈی زبان سکھ کے تساں انہوں مسلمان نہیں کیتا نہ او مسلمان ہونا ہے. وہ آیا ہے جنگ نال تساں کیتی ہے جنگ. وہ جنگ نال آندا ہے تساں کلمہ ودے پڑھاوندے ہو تے ایویں جویں چور ڈاکو گھر پہ جاون سامان لٹن تو کہ بابا جی تھم بیٹھ جاؤ میں آپ کو آیات سناتا ہوں قرآن مجید کہ چوری حرام ہے. سنے سو کہ فوراً کار کرے سو کہ سرکار بھاج گیا چور ڈاکو پائے گئے. چور ڈاکو کی تو ڈنڈا ہوندا یا سورت یاسین ہے. انگریز مغربی قوما جدو مشرقی قوما نال جڑیاں نے مکر فریب رشتہ تشدد انتشار بے دینی پھیلاونا الہاد زندگیت جنگ جدال مکر فریب دولت رشوت تلوار دے نال انگریز نے ہندوستان نو فتح کیتا. کیوں سرکار فتح ہو رہے نے تے فتح ایویں نہیں ہوندا جے تک اس علاقے دے افراد اشخاص قوم احوال دا ذرہ ذرہ چپے چپے دا پتہ نہ ہوئے. انہاں نوں آندے نے مستشرقین جنہاں نوں پتہ سی کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے. انہاں سازش کیتی ہے جنگ کیتی تے سازش جنگ ایویں نہیں ہوندی جے تک انگ انگ دا پتہ نہ ہو. تو یہ مطلب ہے انگریز بے خبر نہیں تھا، ہم بے خبر ہیں جنہوں تبلیغ ودے کرنے ہیں. چور ڈاکواں نوں تبلیغ نہیں ہوندی. بلی اگو چھچڑے رکھ چھوڑو تے ولام پاک بی بی جی مرکات شریف حدیث دی گلے چ پاڑ ہے بلی چھوڑے تے چھچڑے بھاویں بلی داتا دربار دے ہوئے چھلے نہیں چھڑے دی. ہوں میرا سائیوں نے انگریز نے زبان دا آیا انگریز ہوں میں دسو ایک ہی عوام ایک الخواص جدو دوجے ملک کے جانے نے ہمیشہ پڑھے لکھے سمجھ والے باشعور تجربے کار ماہر دیدہ دانستہ بیدار لوگ ہوندے نے. جتھے ہندوستان جڑے انگریز آئے سن نا وہ انگریز صرف انگریز نہیں سن، وہ مکار چال باز سازشی فتنہ پرور اسلام کے حرف حرف کو جاننے والے تھے. اسلام دی تو انہوں نے اٹھے خبر ہے جتھے لڑ لائے بیٹھے نے تو خبر پوچھے سے. تبلیغ کی جاندی ہے بے علم، تعلیم دیتی جاندی ہے بے علم، تبلیغ کی جاندی ہے غافل. حجت پیش کی جاندی ہے شک شبے والے تے ڈنڈا پیش کیتے جاندے ضدی دے نادی نو. ہن دسو انگریز جیڑا کفر دا اسلام دا دشمن سازشی ہے یا جاہل ہے؟ سازشی نو تے ڈنڈا بھی کیندا میرا سائیں تبلیغ نہیں ہوندی. پھر چلو ادھر ہٹ کر سارے انگریز ایتھے جانن والے آ گئے. ہن سارے ہندوستان دا تے پتہ سی بھی مسلمان رہتے ہیں. کسی انگریز نو طلب پیدا ہوئی ہے کہ جناب ہم چلے جائیں امام محمد رضا کے پاس مسلمان ہونے کے لیے. تاریخ ہندوستان دی چلے کہ انگریزی زبان دان جاننے والے انگریز کوئی نویں اسلام والے کول یا پرانے اسلام والے کول انگریز گیا ہوئے یا ساڈے اسلاف نے کسی انگریز نو اسلام دی دعوت دیتی ہوئے جو چور دی سزا ہو میری. انگریز دلے کسے تو مسلمان تیرے گھر آ کے او فوجاں مسلمان نہیں ہوندیاں پئیاں تے تو اونوں گھر مسلمان کرے. او ایتھے مسلمان ہون نہیں آیا تینوں کافر کرنا آیا. قادیانی کنے بنائے نے؟ انگریز نے بنائے نے. قادیانی مسلمان نے کہ کافر؟ صدقے جاواں قادیانی بنا کے ٹر گئے انہوں مسلمان ودی کرتے انہیں مسلماناں وچوں کافر بنا دیتے نے تے کافر نو مسلمان ودی کرنے. آیا انگریز ہن میں تاریخ دا چیلنج
فضل خیر آبادی تو ساڈے اسلاف تو لے کے احمد رضا بریلوی تے میرے علی تک جی نے اسلاف تے بزرگ تبلیغ ہی نے تو فرض ہے کافر کو کرنی. اوے میرے علی احمد رضا کیوں انگریز کو تبلیغ نہیں کیتی یا انگریز کیوں انہاں دے کول نہیں آیا؟ یہ تو مطلب ہے انہاں آکھیا اے دلہ تلوار نال ہے ساڈے کول تلوار ہو سی. ساڈے اسلاف فضل خیر آبادی نے نہیں آکھیا انگریز بے خبر اسلام پھیلاؤ. انہیں آخیا یہ تلوار لے کے آیا مکار سازی باز بدماش یہ جہاد کرو. سارے اسلاف نے تلوار اٹھائی تبلیغ نہیں کی مر گیا جھوٹ تاریخ دے دل بڈڑی 100 سالہ مائی نو جے بلیچنگ کریم مرے سے چہرہ چٹا تے ہو سکتا ہے داغ مٹ سکتا ہے اوندا منہ دا. چنگی گل ہے جی سان دا نا تے دان دا نا جو رکھ دے سے میرا سائیں دان رکھ دے سے کیا اوندا ٹٹے وچ دودھ نکل شروع تھی دے کدی بھی نہیں نکل سکتا میں رہن گے. یہ تاریخی چیلنج میرا ہے کہ ساؤن لگا سکول والے لگا چلو تم انگریزی پڑھتے ہو اسلام پھیلانے کی ہندوستان کی تاریخ کوئی سکول والا سر سور تو لے کے علی گڑھ کی ساری نسل تک کسی سکول والے ہتھوں انگریز مسلمان ہویا ہوئے یا کسی سکولی دلے انگریز نو اسلام دی دعوت دیتی ہوئے میں تیرا مرید ہو سا گل چیلنج یار گل چیلنج میں گل ہی نہیں کیتی تسی میری گل کر رہے ہو. میری گل سن ہاں میں تو کوئی دسو تو غلط فہمی کیا اسی جدو بیٹھے ہونے نا اسی آنے اسا پاکستانی دا بیڑا گرک ہوئے اس وقت میں بھی ہونا تساں بھی ہونا. اس وقت تساں صرف مخاطب نہیں مخاطب نظام ہے تساں نہیں جو کچھ کہہ رہا نا میں تساں نہیں ایک تہاڈا معاشرتی دماغ جو معاشرے نے دیتا ہے ایک تہاڈا اپنا فطری دماغ. یہ معاشرتی میل جدو لہجہ سی نا میرا سائیں جدو فطرت نکل ہوتی تے جویں پانی ٹوئے وال جاندا نا بلانا نہیں پیندا کھڈے وال آپے ٹور کے جاندا ہے. جدو مشرق دی مغرب دی میل لے گئی نا تے اسلام وال تہاڈا دل آپے رجوع کرے گا جویں بچے نو ماں دسنی نہیں پیندی آپے لب لیندا ہے. یہ میں معاشرتی دماغ ضرور لاونے جے تک صرف نہ لاؤ تے میل نہیں نکلدی. یہ خطاب متا کو میں کو تان ملامت ہے میں ایک نظام نو کر رہا صرف تواڈے ول ویکھدا بیٹھا تساں جو میں کہہ رہا نا میں تساں دا لفظ کہہ رہا یہ پورا ہے تساں بھی ہو یہ بھی ہیں میں بھی ہاں. اساں اس کشتی وچ بیٹھے ہیں جے سارے پھٹے اکھڑے ہوئے نے یہ نہیں بھی تساں پھٹے تے بیٹھو تے میری پھٹا نکل کے تے میں ڈوب ماراں گا تساں ترتے رہو اے تے نہیں ہونا جے مرنا ہے تے کٹھے جے ترنا ہے تے یہ معاشرتی زندگی معاشرتی نظام اجتماعی نظام دے گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت مخاطب اگر فرد ہو سی لیکن مخاطب مقصود بھی ذات دوجے ہون گے جی میں قرآن مجید وچ اللہ سی فرمائندے کلمہ خطاب دا دیکھو تے نہیں لگدا رسول خدا والے لیکن مخاطب حقیقت ہی کون ہے عوام. ہن میں تانوں دس مقصود میں آیا سی دو چار سوال کرنے ہائے ہائے تسی یعنی کہ نا وہ کر رہے میں تھوڑا اپنا مدعا لے کے آیا سی تے تسی یعنی کہ نا ایک تہاڈا مدعا ہن تساں اپنا مدعا دسو. میں پوچھنا آیا سی کہ اسی کرنے کاروبار جی ہاں تے ساڈے وچ اساں قادیانی کو جگہ نے اساں انہاں کاروبار کر سکنے کہ نہیں کر سکتے کچھ آئندے سوالات یعنی کہ کرنے سی. قادیانی نال کاروبار ایک سوال قادیانی نال کاروبار ہو سی انفرادی. ہن تساں سب تو پہلے ویکھو جے تک دودھ دے پیالے رکھے نے تے ہر پیالے وچ ظاہر ہے تے 8 پیالے نے تے میں ایک پیالہ چھڈ کے ڈول دیندے آکھاں جی بابا جی ستے نہ ڈولا تے پھر خیر خائی نہیں بنتی. اس ملک دے وچ قادیانی زہر دا پیالہ نہیں ایتھے سینکڑوں دودھاں وچ زہر دے پیالے پے نے تے میرا تے حق بندا تے میں خیر خائی تے تادی کراں گا ستے دے ستے ہی ڈولاں گا. اے نہ آکھاں بابا جی قادیانی دا پیالہ ڈول دے تے باقی 7 پی لے یہ باقی جماعتاں نہ کر سکدے نے. تو ساڈی فکر دے وچ یہ آیا کھڑا کہ قادیانی سے کاروبار انگریز دے نظام معیشت بینکاری نظام دے وچ قادیانی سے کاروبار سود فرض ہے. قادیانی سے کاروبار کیوں نہ جائز ہے؟ کاروبار دا نظام تے سکول والے نال قادیانی نال تے نہیں دلے نال. بینک دا نظام سکول والے چلیندے پن اوندا وچ بریلوی ہے بینک کے جاؤ بریلوی بیٹھا دیوبندی بیٹھا شیعہ بیٹھا عاشق بیٹھا فاسق بیٹھا توحیدی بیٹھا توحیدی وچ بیٹھا مشرک وچ بیٹھا سارے وچ ہی بیٹھے نا. پاکستانی جتنی سوربتی نقشبندی قادری سارے بینک وچ بیٹھے نے جناب. ایویں نہ سود دا بینک دا معیشت ملک دا نظام سارا معاشی اے پیالہ وی زہر آلود اے دا ڈول نہیں تے فرض اگے لگے جاؤ ریڈیو تو لا کے کیبل تک بغیرتی دا نظام وہی زہر دا پیالہ ہے.
غیرت کا ڈھنڈا دشمن، غیرت دا ویری، انہوں ڈولنا بھی فرض۔ کاروبار صرف قادیانی نال نہیں، حرام۔ اتنے میں تو دساں گا بھی اتنے کاروبار کنا نال حرام، ساری فکر جیڑی ہے نا صحیح کچھ ڈاکٹر نہیں بنے گی تو ان کا علاج کیسے ہوگا عورتوں کا؟ سوال ہے کہ آیا وہ سوال کر رہے ہیں تعلیم دے جواز، تعلیم دے جواز کی تے سبب پیش کر رہے ہیں یا عورتیں دی تعلیم انہوں مطلوب ہے دے او دے واسطے وہ سوال کر رہے ہیں۔ اگر وہ کر رہے ہیں تعلیم دے واسطے، اسکول دی تعلیم ڈاکٹریں کی تے، تو اس کو بہو کہ آیا سکول کالج سے صرف ڈاکٹر اور نرسیں بن رہی ہیں، وکیل اسی سے بنتے ہیں، جج اسی سے بنتے ہیں، سرمایہ دار جگیردار اسی سے بنتے ہیں، اچھا جی ماسٹر پروفیسر اسی سے بنتے ہیں، فوجی طبقہ اسی سے بنتا ہے، انگریزی فکر، تہذیب، تمدن، اخلاق کے افکار والے سبھی لوگ انہی سے بنتے ہیں، اسمبلی والے انہی سے بنتے ہیں۔ تو انگریز کی سیاست، معیشت، معاشرت، لا دین، سیکولر سے لبرلزم فکر والے، لبرل فکر دے سیکولر سیاست والے سبھی افراد انہی سے بنتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نرس کا یہ کہنا کہ سکول کی تعلیم سے ڈاکٹر، یہ تو تاریخی جھوٹ ہے، مشاہدے کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تو سکول کالج میں تو لاکھ کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں اور شعبے بھی ہزاروں ہیں، تو پھر کیا کروڑوں لوگ صرف ڈاکٹر اور نرس ہی بنیں گی؟ پھر تو علاج والے کرنے والے ہوں گے، علاج تو شاید کسی کا کیا جائے گا، یا نرس اپنا پیٹ پھاڑے گی تو یا ڈاکٹر اپنا علاج کرے گا، کیونکہ مریض رہیں گے ہی نہیں سبھی جب ڈاکٹر بن جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ انتہائی جھوٹ ہے کہ سکول کالج سے ڈاکٹر اور نرس بنتے ہیں، سکول کالج سے ڈاکو بنتے ہیں، فوج والے، پولیس والے، انگریز کی قانونی اور حکومتی مشینری کے افراد بنتے ہیں، ان کے بعد یہ ڈاکٹر اور نرس بنتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹری اور نرسی کا جو نظام ہے اس کو چھوڑ، ہماری طب میں جو ہے نا، ہمارا جو دیسی طب ہے اس میں ادھر سکول والوں کی منافعات دیکھو، ادھر آتے ہیں کہ تعلیم لڑکوں کو دے رہے ہیں، نرسوں کو، کہ وہ عورتوں کا علاج کرے گی۔ اگر اور وہی نرس جو ہے وہ ماسٹروں پروفیسروں کے پار پریکٹیکل کر رہی ہے اعلی تناسل پر، وہ ایک سکول والوں نے ادھر دیکھو منافقوں کی چال کہ ایک عورت کو تو سکول میں بھیج کر ریڈیو سے کیبل تک پہنچا دیا ہے، وہ عالمی حسن مقابلے میں ننگے ہو کر یہود نصارہ کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، اور دوسری عورت کا اتنی احترام ہے کہ بھائی عورت کا علاج کرے، مرد نہ کرے۔ ایک مرد عورت کو نیچے دے کر اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پاٹ اور سین کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ عورت کا علاج بھی عورت کرے۔ بھائی یہ ایک عورت کا تو علاج بھی عورت کرے، اور جو باقی عورتیں وہاں سکول والوں نے ڈیبوں میں بٹھائی ہوئی ہے، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ ایک ہندو سے ناچ رہی ہے اور دوسری کا علاج ڈاکٹر مرد مسلمان انسان نہیں کر سکتا، اس کا علاج عورت کرے۔ بھائی مانی نے منافقت دی آتے۔ تو اور جو دیسی طب ہے اس میں ہمارے نرسنگ کا نظام نہیں، ڈاکٹری نظام نہیں، اس میں تو میڈیکل شعبہ بغیرتی بے ہے۔ یہ انگریزی تعلیم کے جتنی بھی شعبے ہیں وہ ایک میں ان میں ضرورت کا حصہ، ضرورت ہو گئی، علاج ہو گیا، حساب ہو گیا، فلانا چیز ایک ضرورت کا حصہ، ایک اس میں سنت کا حصہ جس کو ہم کسب، ہنر، پیشہ کہتے ہیں، چیزیں بنانا، دو چیز، اور ایک اس میں ہے قانونی، تہذیبی، فکری حصہ۔ یہ غالب ہے، وہ مغلوب ہے۔ ایک انسان مغرب کی فکر کے خلاف ہو کر کوئی کالج دکھا دو جو مغرب کی فکر، قانون، جمہوریت، تعلیم، تہذیب، قانون، جمہوریت کے خلاف ہو، پھر اس کو داخلہ دیں اسی سکول والے، کم از کم اس کو کہیں گے خاموش ہو جاؤ، اپنے آپ کے پاس رکھو۔ اور ادھر تو ہمارے پاس بدل ہے، تو بھائی جواز پیش کرتے ہیں ضرورت کا، جبکہ ضرورت کا بدل ہے، ڈاکٹر اور نرس کا بدل ہے طبیب اور دائی صاحبہ۔ یہ جو ڈاکٹر نرس ہے یہ مغربی تہذیب کے فکر اور تہذیب پہلے اس کو دی گئی، پھر اس کو ڈاکٹر اور نرس بنایا گیا۔ اب اسی ڈاکٹر اور نرس کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو مغربی تہذیب فکر کا پلندہ نظر آئے گا، وہ مغربی فکر کا فراجی ہوگا، قائد اعظم کو قائد اعظم کہے گا، فلانا کہے گا، فلانا کہے گا۔ تو سب سے پہلے سکول کالج کی تعلیم والے اپنے فکری نظام سے منسلک کر کے پھر اس کو کسی کو شاید ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو نرس بنا دیتے ہیں، جو ان کا فکری مخالف ہو اس کو تو داخلہ نہیں دیتے۔
ناکہ بندی پر چیکنگ ہو جاتی ہے، اسلام علم تو گزارا، کیا کرو گے؟ پھر آپ نے مجھے سے کہا کہ قادیانی ایک ہے کاروبار، یہ بھی موافق شرع کے موافق ہونا چاہیے، ایک ہے بیوی اور عورت، جب اس کی کوشش کرو حاصل کرنے کی تو شرع کے موافق، تیسری چاہے انسان کے دوست اور احباب، جب انسان دوست اور احباب کا انتخاب کرے گا تو وہ بھی شریعت کے معیار پر تلا جچا، اس کے بعد ہے استاد، استاد کا انتخاب بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے، وہ بھی موافق شرع، اس کے بعد ہے پیر مرشد کا استاد انتخاب، وہ بھی موافق شرع، اس کے بعد ہے حاکم اور سلطان کا انتخاب یا معیار، وہ بھی موافق شرع ہونا چاہیے، اس کے بعد ہے ان سب کے لیے معیار دینے والا جس کو پیشوا ہادی کہتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ موافق شرع ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم کاروبار میں مسلمان مثلا قادیانی سے، تو بھائی قادیانی کاروبار ہمارے ملک کا جو کاروباری حیثیت ہے وہ تو بینک پر ہے، اور کاروبار جو ہوتا ہے اس تجارت ہے، کاروبار ہے خرید و فروخت ہے، یہ نہیں ہو سکتی جب تک قانون پیچھے نہ ہو۔ قانون ہوتا ہے خریداری کا جس کے پر جائز اور ناجائز کا معیار ہوگا، وہ قانون جو ہے وہ آخر صاحب ظاہر ہے کسی سیاسی نظریے کے پیچھے ہوگا، اس کے پیچھے سیاسی نظریہ ہوگا، اس قانون کے پیچھے ایک سیاسی نظریے کے پیچھے جو ہوتا ہے، سیاسی نظریہ ایک انسان کی کل فکری زندگی کا ایک حصہ ہے، تو اس کا سب سے پہلے فکری نظام زندگی ہوتا ہے، تو یہ اجزاء ہے، یہ نظام ہے، اجزاء ہے، جس کے آپ سے اجزاء ہے نا، کہ آدمی کو کینسر تو کہیں نکلتا ہے لیکن لے سب انسان کو جاتا ہے، عضو ایک پر نکلتا ہے لے سبھی کو جاتا ہے، یہ عضو ایک خراب ہوتا ہے لگا سارا انسان جاتا ہے، جس کا گردہ بیٹھ جائے ختم، اب میدے میں بیماری ہو جائے انسان ختم، ایک جز سے سارے کول کیوں لگا جا رہے کیونکہ اس کول کا جز کے ساتھ تعلق تھا۔ اسی طرح قادیانی سے کاروبار ہے، قادیانی ہمارے ملک میں بڑا ہے، حالانکہ قادیانی چھوٹا ہے، ایک انگریز سمجھو، ایک کتی سمجھو انگریز، اس کے پیٹ سے سینکڑوں گلورے نکلے ہیں، ان میں سے ایک قادیانی ہے۔ اب بہت جو باقی گلورے ہیں وہ ہمارے کوئی پیشوا ہے، کوئی طاہر القادری ہے، کوئی الیاس قادری ہے، کوئی کو ہے، کوئی نورانی ہے، کوئی نیازی ہے، کوئی فضل الرحمان ہے، کوئی قائد اعظم ہے، کوئی لیاقت علی خان ہے، کوئی فاطمہ جناح ہے، یہ گلورے جڑے نے یہ تے ساڈے اوتے سر تے بیٹھے نے مقدس بن کے تے یہ تے ساڈے نال کٹھے روٹی پہ کھاندے نے، تے قادیانی کیوں ہے جا گلورا پلیت ہو گیا کہ انہیں تھوڑا جہا ساڈے دسترخوان تے چڑیا سا کہ گیٹ آؤٹ خبردار اس پلیت نو نیڑے نہیں چڑھن دینا، ایک کٹھے پہ کھاندے نے ایک دسترخوان تے نہیں بیٹھ سکدا، مینوں اس فرق دی سمجھ نہیں آندی۔ حالانکہ قادیانی جو ہے وہ چھوٹا کتا ہے، تاریخ میں پڑھو قادیانی کے لیے دو انسانوں نے قادیانی کو پیغمبر بننے کے لیے دلیل فراہم کی ہے، بنیاد۔ ایک سر سید نے نظریہ نیچریت کے تحت، اگر سر سید نہ ہوتا قادیانی نہ بنتا، جاؤ تاریخ کے صفحات کھڑا، اس نے اس کو فطر نیچریت کا کہا، اس نے کہا نیچر کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسپار پر جانا تو ہو بھی نہیں سکتا، نیچر کے خلاف ہے، قدرت قانون کے خلاف ہے کہ ایک انسان آسمان پر کیسے جا سکتا ہے، تو زمین پر رہا ہوگا، جب زمین پر رہا ہوگا اس کی عمر 2 سال ہوگی 3 سال، یہ بھی نیچر کے خلاف ہے کہ ایک انسان 10,000 سال رہے تو یقیناً عیسیٰ کو مرنا ہی ہوگا، تو عیسیٰ مر گئے معاذ اللہ۔ جب وہ لگے گئے تو اس نے کہا وہ دفن ہے کشمیر میں اور میں مسیح موعود ہوں، جس کی خبر دی گئی حدیثوں میں۔ پھر اس نے کہا کہ نیچر، پھر اس نے کہا بھائی نیچر یعنی فکر، سر سید نے نیچری فکر دی تھی، سر سید قادیانی تے مذہبی سند قرآن اور حدیث دی روح نال قاسم نانوتوی نے پیش کی تھی۔ اے دو دلیلاں ملدیاں نے دے وچ قادیانی پیدا ہوندا ہے، سر سید بھی محسن ہے، نانوتوی بھی پیشوا ہے، او دے نال کادا غصہ ہے قادیانی نال ساڈی کہ کتے تے گلورا آیا اٹا چٹ گیا تسا شور پا دیتا، کتی کھاندی بیٹھی اٹا نال، گلورا چٹ کے تے شور پا گیا اٹا ڈول دی، پھر کیا کہ جی اٹا خراب ہو گیا، گلورے نے اٹا چٹیا تے کتی کو لے جاؤ کہ چٹ چٹ کے تے پاک کر دیں گے۔
گلورے دا پلیت کتی پاک چٹے سی قادیانی جنگ کرتا ہے تو فیصلہ لے جاتے ہیں سر سید کی نسل شکول کالج والوں کے پاس تھانے دار کے پاس وہ کہتا ہے خبردار عقل ماری یہ تو اقلیت ہے ان کے تو حقوق ہیں مذہبی حق بھی ہیں سیاسی حق بھی ہیں مذہبی حق ہے ان کا پابند خبردار کسے قادیانی نو مارے تو گولی مار دیں گے تو دسو بھائی محافظ بڑا قاتل ہے ایک دو آدمی آپ کو مل جاتے ہیں ایک پیسے نکالتا ہے دوسرا یہاں گولی رکھتا ہے تو غصہ کس پر ہوگا اگر یہ نہ ہوتا تو نیز پیسے نہ نکال سکتے تو بھائی قادیانی مذہب کا تحفظ فرض ہے تمہارے پاکستان کے آئین میں تو قادیانی نے کیوں چھیڑا یہاں دیوبندی بھی ہے یہاں شیعہ بھی ہے یہاں نیچری بھی ہے سکول چپراسی سے لے کر صدر تک نیچری نہیں شیعہ ویچن قادیانی ویچن سارے ویچن اتنے دے کتے دے وڈے وڈے کتے دے وڈے وڈے بھیمبڑ اتنے اٹے پہ چٹے نے قادیانی گلور نال آ کے منہ چا مارے تے سارے پیچھے وڈے کتے پہ گئے چل گیٹ آؤٹ نام مراد تیری تے زبان پلیس سی میں انہاں وچوں نہیں جنوں آکھا کتا چٹ جاوے تے پکاٹا پا کے تے کولورا پک چٹ جاوے تے پلیت میں انہاں مولوی جی نہیں نا میرا مسلمان ساڈے نزدیک ہر کتا پلیت تے ہر کتے دا اٹا چٹیا پلیت بس ساڈا یہ مذہب ہے ہم نے سب کو کہنا یہ نہیں آکھنا یہ پاک ہے یہ پلیت ہے جو پاک ہے وہ پاک ہے جو پلیت ہے وہ پلیت ہے تو قادیانی بھائی قادیانی سے کاروبار قادیانی سے کاروبار کرتے ہیں ووٹ دیتے ہیں نیچری کو بیعت نیچری ہمارے ملک کے جتنی پیر مولوی حاجی حافظ حاکم نے جتنی سارے نیچری سارے نیچری مذہب کے مطابق سب کا مذہب ٹھیک اور سب کے مذہب کو تحفظ تو نیچری کے نزدیک تو قادیانی کا مذہب ٹھیک ہے کنجے نے بیان نہیں سی دیتا قادیانی ہماری بھائی ہیں اور باقی قادیانی ہمارے بھائی بنتے ہیں کیوں کہ قادیانی پاکستان کو تو مانتے ہیں آئین دستور رہتے ہیں کہ نہیں فوج میں ہیں پولیس میں ہیں ماسٹر ہیں پروفیسر ہیں نہیں قادیانی قائد اعظم کو بھی مانتے ہیں قادیانی مانتے ہیں شناختی کارڈ بھی ان کا ہے ملکیتیں بھی ہیں حقوق بھی ہیں کہ نہیں آئین دستور انہوں دے حقوق ہیں آئین دستور انہوں تسلیم کیتا ہوا کہ بابا جی نہیں کیتا ہوا نا تو جدو آئین دستور انہوں تسلیم کیتا ہوا تو وہ ساڑھے تو بابے کے تو وہ بیٹے ہو گئے تو باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ انسان کا بھائی لگتا ہے تو قادیانی تو قائد اعظم کی نسبت سے ہمارے بھائی لگتے ہیں تو پھر قائد اعظم کو جو مانتا ہے وہ کہے قادیانی سے کاروبار نہ جائز ہے بھائی نہیں ہو سکتا سب سے پہلے باپ سے رشتہ چھڑانا ہوگا پھر بھائی سے پھر دونوں حرام ہوں گے تو پھر کاروبار کی بات ہوگی فکر ہونی چاہیے خالص کامل تے پوری میرا سائیں گڈی دے وچ تیل پانی انجن وچ کٹھا ہو جاوے گڈی رک جاندی ہے تے جس قوم دے فکر عقیدے دی دنیا وچ کفر ایمان کٹھا ہو جا کرے انہاں دی گڈی کادی چلنی دھکا سٹارٹ ہی ہونی تے کہ تک دھکا دیو بابا جی دھکا سٹارٹ ہوے گی نا کہ تک دھکا دیو پھر جو چھوٹا ہو جا کے پوچھڑ بڑا ہو جائے گا کہ پوچھو کہ آ کے جی الحمدللہ کار لئیے کار تانوں چک دے تساں کار نو چک دیو انہاں کہ جی کار سانوں نہیں چک دی سانوں چک دے تو اب جو بندی دیکھو ساڑھے پیشوان پیر آخر اساں بریلوی ہیں پیر ساڑھے پیر کا اجازت میں مرید ہیں کہ نہیں حدیث پاک ہے پیپل پارٹی بدترین کافر ہے نواز لیگ جو خدا رسول کے قانون کے مقابل کفر کے قانون کو ترجیح دیتے ہیں کہ خدا رسول کا قانون اگر ملک پاکستان میں نافذ ہو جائے گا تو ملک تباہ ہو جائے گا انگریز کے قانون کے ساتھ ملک ترقی کر رہا ہے جن کا یہ نظریہ ہو تو وہ تو قادیانی کے بھی باپ ہے پھر دیکھ میں تجھے دکھا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس لیے کہ اس انگریز چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جہاد ختم ہو جائے جہاد نظریہ جہاد نو ختم کرنے کی خاطر انہیں قادیانی نو بنایا سی لو جی اس نظریہ مقصد ہے کو طریقے مختلف مسٹر قائد اعظم جناح کے ذریعے بھی انگریز نے جہاد کا خاتمہ کیا اب ایک دور حاضر دی سیاسیات ایک آدھے نے جناب آئینی دستوری آزادی ایک انقلابی آزادی دوسری شے انہوں آدھے نے حق خود ارادیت حق خود ارادیت حق خود ارادیت کا مطلب ہے کہ قوم جیڑی اجزاء نال قوم بندی ہے زبان نال بنے وطن نال بنے مذہب نال بنے وہ قوم دا
مذہب دا حق مسلم ہے، سیاست دا حق مسلم ہے۔ مذہبی آزادی بھی ہونی چاہیے، سیاسی آزادی بھی، اور جو آزادی چھینے گا، حقوق سے غصب کرے گا، وہ ظالم ہے، غاصب ہے، اس کو پورے عالم کو اس کے خلاف اکٹھا ہو کر اس کو بمبار کر کے ختم کرتا ہے۔ ہوں میرے سائیں جڑا ہندوستان دا ہندو ہے، امریکہ دا امریکی ہے، دنیا دی جتنی کفار ہیں، انہوں دی حکومت سلطنت جتنی، انہوں دے وچ مذہب بھی ہون گے، انہوں دے صاحب دے، انہوں دی حکومت، انہوں دے قانون بھی کافرانہ نے، باغیانہ نے، اسلام تے نہیں نا، کافرانہ تے آپے ہو گئے۔ ہوں صاف ظاہر جنہوں نے قانون کافرانہ ہو گیا، نظام کافرانہ ہو گیا، ملک حکومت کافرانہ ہو گئی، کافرانہ نو ہوں جدو کافر دا تساں مذہبی تسلیم کرو گے، مذہب اس کا حق ہے، ہم نہیں چھیڑیں گے، سیاست ان کا حق ہے، آزادی ان کا حق ہے، ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے۔ تبلیغ کر سکتے ہو، جہاد کرو گے؟ ہم ماننے انہوں نے حق ارے بھائی جدو حکومت نو حق مان لیا، جہاد ختم، جدو مذہب نو ہم مان لیا، تبلیغ ختم۔ تے اسلام دو چیزاں دا نام ہے، تبلیغ دا نام تے جہاد دا نام۔ ہوں تبلیغ بھی ختم، جمہوریت بھی ختم۔ انگریز نے ونڈ دیتا سی، انہوں نے کہا دو آزاد مملکت ہیں، ایک ہندوستان ایک پاکستان، دو آزاد ریاستیں۔ تو ہندوستان آزاد ریاست ہے، ہم بھی آزاد ریاست ہے، جمہوری نظام ہے، اس میں ان کا حق ارادت ہمارا الگ، وہ اپنی جگہ ٹھیک، ہم اپنی جگہ ٹھیک۔ ہوں جدو ہندوستان نو تساں حق آزاد حکومت مان لو گے، حق مان لو گے، ہوں جہاد انہاں نال کیویں کر سو؟ جے بن دے تے غاصب ظالم۔ جیڑا نظریہ دا برطانیہ دا نظریہ سی، جیڑا انہیں جہاد دا خاتمہ نہ قادیانی دے دعوی نبوت نال کیتا ہے، وہی انہیں مسٹر جناح دی جمہوریت نال کرا لیا، لیکن سمجھ نہیں آندی وہ کافر اعظم ہے، یہ قائد اعظم ہے۔ اب مقصد وہی ہے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فسا۔ کفر کا خاتمہ ہے، دیکھو ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہے حکومت، کیونکہ اس میں سب طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ حکومت سب طاقتوں کا، مالی طاقت حکومت میں ہوتی ہے، افرادی حکومت میں ہوتی ہے، علمی طاقت حکومت میں، عقلی طاقت حکومت کے، معاشرے کے بنے ہوئے عقل مند لوگ ادھر ہوتے ہیں، عقلی طاقت ادھر، علمی ادھر، مذہبی ادھر، مالی ادھر جناب، پھر افرادی طاقت ادھر، پھر سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اسلحے کی طاقت بھی ادھر۔ اب حکومت مجموعہ ہو گئی، ہر سب طاقتوں کا ایک طاقت کا کیا مطلب ہے؟ موڑنا۔ تے کمزور دا کی کم ہے؟ موڑنا۔ تے سارا جہان موڑن دا نہ ہی تے موڑن دا جہان، کمزور مردہ پہ ہے، طاقتور مردہ پہ ہے۔ سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ حکومت۔ ایک طاقت دے موڑ گندے دی سارا طاقتاں جمع ہون، اتھے تے سارے موڑن گے نا۔ اب اس کے بس ساری طاقت ہے، تو ایک طاقت دین سے آزاد ہو جائے، وہ شر بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ شیطان کتنی بڑی طاقت ہے، دین سے آزاد ہوا کتنی بڑا شر ہے، شیطان کہتے ہیں، شیطان۔ تو اب مغرب نے کی کیتا، انہیں ساری طاقتوں جمع کر کے تو انہیں دولت دی، عورت دی، حکومت دی، علم دی، مذہب دی، سب طاقتوں تو دین اور حکم تسلیم اور ایمانی حصے تو آزاد کر دیتا۔ دین کا انہیں مذہب بنا لیا، اٹھ دا انہیں لیلا بنا لیا۔ انہیں کہا لیلا صاحب دے باری جو لنگ جاوے گا، اٹھ جی دی باری جو لنگے گا تو تاکہ تڑک تڑک کر ٹوٹنی ہے۔ تو سکول میں جو اسلامیات ہے، یہ انگریز کا بنا ہوا لیلا ہے۔ انگریز نے اونٹ سے جنگ کی ہے، اسلام سے جنگ کی ہے، مسلمانوں سے جنگ کی ہے، سکول نے کدی جنگ کی تھی، اصلہ دیندا ہے۔ انہوں پتہ دی جڑا اٹھ جدوں آوے گا تو لیلا انگریز لیلا ہے، تو پھر انہیں اٹھ دا لیلا بنوایا۔ انہیں کہا بابا جی لیلا ہونا چاہیے، اسلام میں سختی دے کوئی نہیں۔ انہیں اٹھ دا لیلا بنوا دیتا، ہن سارے لیلے نال مسلمان ہوئے پھردے ہیں۔ ہن ساری طاقتوں دے کول جمع ہو گیا، ساری طاقتیں جمع ہو گیا، حکومت دی طاقت دا خاتمہ دی حکومت ہی کرسی۔ اے بابا جی اٹھ نہ لڑسی، اٹھ لے دی کوئی جنگ نہیں، حکومت دا خاتمہ کرے کوئی تو جب سارے طاقتاں نال دنیا دا نظام چلتا ہے، تو سارے طاقتاں جدو دین نال ہوشن تو سارے طاقتاں تو خیر ہی خیر ہوئے گا، مال سے خیر ہوگی، علم سے خیر ہوگی، عقل سے خیر ہوگی، روحانیت سے خیر ہوگی، تصوف سے خیر ہوگی، عشق سے خیر ہوگی، اصل سے خیر ہوگی۔ جدو سارے طاقتاں دین نال جڑ جاندے نے خیر بن جاندے نے، جدو دین تو آزاد ہوندے نے شر بن جاندی ہیں۔ تو جدو سارے طاقتاں شر والے ہو جاون، سارے طاقتاں شر ہو جاون، یہ دا مطلب ہے حکومت سبھی طاقتوں کا مجموعہ، اور حکومت سارا ہی شر ہوگی۔ ہوں اس شر دا خاتمہ دی حکومت ہی کرنا ہے۔
تے شر دا خاتمہ حکومت کرنا. تو جہاد کیا ہے؟ شر کا خاتمہ. شر کا خاتمہ. شر دا خاتمہ ہونا ہے جہاد، اس دا نام ہے. خیر غالب ہوئے، شر مغلوب ہوئے، کافر مغلوب ہوئے، اسلام غالب ہوئے. ہن جدو آ جاسی تو خیر جہاد دے ہو گیا اسلامی حکومت نال تے فساد ہو گیا انگریزی حکومت نال، کیونکہ شر سے فساد ہوتا ہے، خیر سے جہاد ہوتا ہے. ہن جتنی طاقتیں ہو گئی اس حکومت انہاں دی اسلامی حکومت جہاد کر کے شر نو ختم کر سی. شر نو کیڑا شر؟ دنیا وچ منی ہوئی گل ہے بھی اسلام دے نال دلیل نال کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دلیل دی دنیا وچ اسلام فاتح ہے. جڑے سیاسی حالات نے ان مسلمانوں دی عملی زندگی دے موقوف اسلام دے رہن گے تے غالب رہن گے، نہیں رہن گے تو مغلوب ہو جائیں گے. ایک اسلام دی دائمی فتح ہے، ایک مسلمانوں کی فتح. اسلام تو ہمیشہ کے لیے فاتح ہے، مسلمان کبھی کبھی فاتح ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں. ہن میرا سائیں جڑا کفر دا نظام ہے نا دنیا دے جتنی ہیں وہ دلیل نال کے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کریں پروپیگنڈا اسلام نال. کی کرتے ہیں؟ حکومت خواص پیشوا اسلام انج اسلام انج. وہ جڑی عوام ہوندی ہے انہاں نوں خوف زدہ کر دیتا. عوام جڑے نے یار کوئی دسیندے کوئی طاقت دا لال خوف، کوئی خوف طاقت، کوئی شک شبہ، کوئی لالچ، ایویں کر کے عوام دے لوگ مخلوق انہیں تک اللہ تعالی دی اتمام حجت نہیں ہوں گے نہ باطل حکومت. ہن جدو اسلام آندا ہے ان دے تین فرد ہو گئے، ایک اصحاب دلیل ہو گئے، ایک اصحاب تلوار ہو گئے، ایک اصحاب اخلاق ہو گئے. اصحاب دلیل ہو گئے علماء، اصحاب اخلاق ہو گئے صوفیاء، اور اصحاب تلوار ہو گئے بادشاہ. بادشاہ کی کردے نے مقابلہ، زور ختم کر دو، شر ختم کر دو، چلو ہٹو مٹی پاؤن والے ہٹ جاؤ. اگے عوام سامنے آ جائیں گے اور اسلام دا مشاہدہ کرنے سامنے چٹا اسلام دے اخلاق چلے جانے. صوفیاء دیکھے جاندے نے فرشتے زمین دے اوتے کیوں نہ پڑھیے کلمہ سبحان اللہ. تے جڑا کوئی ضدی نادی دلیل آوے اونوں امام احمد دا مل جاندا ہے، آ جائے ادھر. کئی نو کرامت اسلام دے لئی جاندے نے، کئی نو علم لئی جاندے، جویں کوئی بندے ڈوب جاون کوئی ہاتھ نال کڈدا ہے، کوئی بیڑی نال کڈدا ہے، کوئی کیڑی شے نال، کوئی کیڑی شے نال. ایویں اسلام دے سارے پیشوا پے ہی جاندے نے خلقت خدا دے. کفر ظلم دے دریا وچ کٹ کٹ کر دے جنت تے چھٹی جاندے. ایویں نا سی. ہن میرا سی شر حکومت دا شر او پروپیگنڈا او ختم ہو گیا. ہن آ گئے صرف مذہبی پیشوا. او مذہبی پیشوا جڑے او شر دے نال حکومت دے اوڑے لگے کھڑے سن، عوام نو خوف زدہ تے لالچی دے شک شبہ پائی کھڑے سن. انہاں دے سامنے جو اسلام دے دلائل حقانی اخلاق اوندے نے، عدل انصاف حاکم دا عدل انصاف، علماء دا دلیل تے صوفیاء دے اخلاق ویکھدے نے تے پھر انسان دے آپ ہی مجبور ہو سکدا ہے. ناممکن ہے کہ اسلام دا سورج چڑھیا ہوئے تے انسان پھر اکھ کھول کے دے ول ویکھدا رہے، اونوں اکھ تلے ضروری کرنی پئی. ہن میرے سائیں طاقت ختم ہو جاندی، شک شبہ دی دنیا وال علماء ظاہر کر دیندے تے انہاں دی طاقت دی شرط جڑا ظلم فساد ہوندا جدوں اسلام دا عدلی نظام ویکھدے نے. صدقے جاواں پوری مغرب دیاں قوماں مغربی حکام تو تنگ سن جدوں صلاح الدین ایوبی وڑدا سی عیسائیاں نے سن مولا کریم یہی رہے. سبحان اللہ. اسلام دی اصل دنیا وچ لکایا گیا ہے. اسلام دی خوبی آ ونجے تے فطرت قبول نہ کرے. نہیں، کل مولود یولد علی الفطر ابواه یعودان یا ینصران. میرا سائیں اونچے ٹبے تے پانی زور نال سٹنا پیندا، ٹوئے وچ پانی نو بلانا نہیں پیندا، خود بخود ہوندا ہے. این انسان دی فطرت. اسلام خالص کھڑا ہو ملاوٹ نہ ہلا تے اینو انسان دی فطرت دے اوتے دل دماغ دے اوتے بھی کوئی خواہش دے رسماں دے پردے نہ پائے ہون، ادھروں بے ادھر پردے نہ ہون، ادھر بے حجاب ہوے، پھر ناممکن ہے کہ بچہ بھوکا ہوے تے پھر ماں دے چڈے نال نہ لگیا کرنی پڑدی ہے ضرور جانا. ہن میرے سائیں جدوں شر آ گیا، حکومت میں شر آ گیا تو مغرب جہاد خاتمہ شر دا کرے سی. ہن آ جاتی تبلیغ. ہن اسے نال نویاں نسلاں اسلام نویاں نسلاں لے آوندا کی نویاں نسلاں لے آوندا پرانیاں یہ فصلاں کٹینے پرانیاں کٹینے نویاں آوندے نے. تبلیغ دے جہاد نال باقی اقوام دا نواں مال آوندا اسلام دے وچ. یہ ہندوستان فتح نہ ہویا تے احمد رضا دے مہر علی آوے نا اسلام وچ. ایویں تے ہے بھی مختلف اقوام کولو فیض پہ ہیرے موتی پوری دنیا چ وکھرے پے نے.
لیکن صاف ظاہر مقناطیس نے فولاد ہی چون اسلام دا مخالف مقناطیس دے جدو اینو دنیا دے پھیرو گے جتھے بھی فولاد ہوے گا زٹ کر کے لگے گا مقناطیس ریت تے فولاد لے لیندے نے مقناطیس جا کے جدا کر دے ایویں مختلف عقلاں خیراں بیتے اللہ تعالی وانڈ کے رکھے نے جدو اسلام آندا تے اپنی جہاد دے طاقت دے تلوار نال سارے میل کچیل وکھرے کر دیندا خیر حق غالب کر دیندا جتھے جتھے کوئی فطرت سلیمہ موجود ہوندی او بخود اسلام نال لگ جاندی تے ہن حکومت انگریز نے کی کیتا انہیں سارے نے آکھیا جہاد ختم کر دیا جہاد ختم حکومت قائم جب حکومت قائم ہر قسم دا شر قائم ہر قسم دا شر قائم تو جب حکومت شر کرے گی مولوی دی بات کیا کرے گی پھر ایک شر کھلا ایک شر خیر نال ملیا ہویا پھر جڑا شر خیر نال ہوے تو خیر آکھا جاوے پھر وہ خیر جو تباہی کراوندا شر بھی نہیں کردا مغرب دے شر نو تے مشرقی پیشواواں نے خیر بنا دیتا ہے خیر تو اگلا درجہ دیتا ہے ترقی دا تو یہاں شر ترقی کے نام پر چڑھتا پھر پوچھو تعلیم ہے ہاں جی سکول تعلیم ہے بالکل ترقی ہے تعلیم ہے نتائج کی ہیں ریڈیو تو لا کے کیبل تک منڈا ننگا کڑی ننگا نچدے پے نے ٹپدے پے قانون دی آڑ تعلیم دی طاقت ہے معاشرے دی عظمت ہے تین چیزاں ویکھ رہی ہیں ننگی کڑی ماسٹر نے پاس کیتا انہیں کہ یہی تو اس کے حقوق تھے سکول ہے حکومت والے آنکھیں بالکل دے حقوق نے مننے انہیں خبردار جڑی کوٹھے دی کنجری نو جا کے کسی ہی فلم کنجری نو ولایتی کنجری نو کسی جا کے آ گیا نا کنجری اس کے حقوق ہے اس کو 6 مہینے جیل وچ رہنا پڑے گا کنجریاں دا محافظ قانون حکومت انگریز کیونکہ تہذیب دا قانون تہذیب دا محافظ ہوندا ہے فکر قانون تہذیب دی موجد ہوندی ہے تہذیب ہوندا ہے پھل تہذیب عملی زندگی ہوندی ہے پھل نچن ٹپن کھاون پیون فلانا یہی ان کے مقاصد ہیں بھائی کھالا پیلا موجودہ صاحب پانی دا بلبلا یہی انہوں نے مقصد اس مقصد کی تو انہیں اسباب دا سارا جال پھیلایا ہوا ہے تو ہن انہاں کے تے اساں جڑے سے ساری فکر دی دنیا دے اندر شاید یہی ہے کہ کوئی طاقت دین سے آزاد نہیں ہو سکتی چاہے حکومت کی ہو دولت کی ہو عورت کی ہو علم کی ہو عشق دی ہو فقر دی ہو تصوف دی ہو کوئی طاقت سب شر دین کیا ہے اللہ تعالی ایمان اور اطاعت کا نام ہے مان جانا چل پڑنا یہ دین ہن سکول کالج جڑی تعلیم ہے وہ مفت ہے وہ کی ہے مفت ہے کیویں صاف ظاہر سکول کالج دی تعلیم وچ کون بن جان بینکاری بینک دا نظام حساب کتاب دفتری دے منشی دا نظام ہے بغیر سکھن سکھاون تو نہیں آ سکتا اور بینک دا نظام صاف ظاہر انگریزی نظام ہے تو وہ ہونا بھی تو انگریزی زبان ہے انگریزی زبان یہ بھی سکول نہ ریڈیو تو لا کے کیبل تک جڑا ہے وہ عورتوں دے حقوق ہو گئے تو نچن ٹپن وہ ایک فن ہے ڈانسر اکیڈمیاں نے نچن دا فن ہے نچن دا فن ہے نچنا ایک علم ہے اس کا وہ فن کہتے ہیں ڈانسر اکیڈمیاں نے پاکستان ملک اسلامی ہے اکیڈمیاں ڈانسر نے ڈانسر اکیڈمی وہاں ماسٹر پروفیسر موسیقی سکھے نے نچن ٹپن سکھے نے لت چوک کے سینے دے لاواں دے سینے تے چوک کے تھلے لے آونا منڈے نو سر سارا فن تے سکھایا جاندا ریڈیو تو لا کے کیبل تک یہ سارا فن ہے فن بغیر استاد کتاب تو یہ فن کتے سکھیندا سکولاں دے وچ ہن تے لگے جاؤ چپراسی تو لا کے صدر تک انتظامی عملہ جتنی ہے پولیس والا صدر ہو کے گورنر ہو کے عید سارا انشاءاللہ حساب والا جان مال دا تحفظ والا نظر رکھی بیٹھے یہ سارے سکول تے دفتری نظام وچ بیٹھے دفتر ساری انگریزی وچ تو انگریزی تعلیم انگریزی زبان تو ساری اکٹھے مل سی کیونکہ انگریز دے نظام نو جبر نال قبول کیتے عوام نے جڑے تلے وڈیرے سن نا تھوڑے انہاں خوشی نال جڑے تھلے سن انہاں جبر نال قبول کیتے
جبر نال کردیا پھر انسان آپ ہی اختیار والا ہو جاتا ہے، عادی ہو گیا تو بندہ رضامندی ہو جاتی ہے۔ اگے پھر سے میرا جاؤ جناب کسان کونسلر تو رہے کہتے وزیر اعظم تک سب انتخاب والا نظام، ووٹ سیاست والا تب وہ سیاست ہے، وہ بھی فن ہے، فن سیاسیات ہے، بہت بڑا اعلیٰ ترین فن ہے، وہ بھی علم ہے، وہ بھی شکولوں سے بغیر استاد کتاب کا، لیکن کیونکہ وہ سیاست مغربی ہے تو وہ بھی انگریزی زبان میں۔ اس توتے لگے جاؤ میرا سی فوج جڑا سب دا محافظ، سب دا پیشوا، سب دا گرو، وہاں بھی فوجی سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف تک سارا علم ہے، سارا فن ہے، مغربیت کے طریقے کے مطابق فوجی نظام ہے نا۔ تو صاف ظاہر دوسروں سے وہ کیویں کر دینے وہ سانو دسن گے تے سکھاں گے۔ تو سکولوں میں یہی سکھایا گیا کہ فوجی نظام دنیا میں جو انگریزوں کا فوجی نظام ہے یہ غالب ہے، تو آؤ سیکھو۔ ان کا سیکھو، لفظ تعلیم ہے، سیکھو کہ ان کا اگلا نہیں دستے انگریزی نظام۔ بچوں نے سکول بھی ہے فوجی سکول۔ ہوں میرا سائیں جو میں تمہیں دستا بیٹھا انگریزی سیاست معیشت، ان کی معیشت دا مذہب بینکن، ان کی تہذیب دا مذہب ریڈیو تو کیبل تو سین مائن، ان کی سیاست دا مذہب اسمبلیاں تے فوج دے پولیس ہے۔ یہ تین چیزیں تے ایمانداری نال دسو ان تین چیزاں وچ جدوں بندہ لگن جاندے اندے کول کدی پوچھا کہ تو مسلمان ہی، سنی، دیوبندی، شیعہ ہی، بریلوی ہیں؟ کدی پوچھا کہ شناختی کارڈ شرط ہے، ڈگری شرط ہے، بس اسلام سنیت اسلام شرط تو آزاد ہو گیا، حکومت جیسے ہوگی تو آزاد کر گئے، تو دین کیا رہ گئے؟ فقط فلسفہ ہے۔ یہ ہوں سارا جتنا تک میں دسے انگریز کا نظام یہ سارا شکول چاہیے میرا سائیں، لوہا لکڑ خام مال جے تک مستری تے اون دے اوزار دے سٹ وچ نہیں نہ ہوندا اس وقت تک لکڑ دی نہ کرسی بندی نہ میز بندی نہ فرنیچر بندا۔ لوہا لکڑ جاؤ پہلے باہر پہ ہوندا ہے، مستری دے آرے دے تے اون دے تیش وچ لگدا ہے، پھر کرسی بنتی ہے۔ بیٹی بیٹا مسلمان دی کچی لکڑ ہے، ماسٹر مستری ہے، سکول کالج سانچے دے آلات ہیں، او دے وچ ساڈی نسل جاندی ہے، وہ پھر مستری آلات انہوں گھاڑ کے کسی نو کرنل، کسی نو جنرل، کسی نو میجر، کسی نو کیڑا تے کسی نو کیڑا بنا دیندے ہیں۔ وہ جا کے انگریز دے نظام دے فرنیچر دے پرزے جا کے اتنے فٹ ہو جاندے ہیں۔ ہن کرسی تو میز دا کام لے سکدے ہو؟ میز نو کرسی آکھو گے کدی نہیں۔ ہن جن نے میز نہیں بناونی کرسی نہیں بناونی او دا حق ہے او مستری نو لوہا لکڑ نہ دے۔ جدو مستری نو دیو گے انہیں یہی کچھ بنے گا۔ جنہیں بچاؤنا ہے بھی میرا بدترین نظام ہے، میرا بیٹا مددگار نہ ہو اس کو فرض نہ قیامت والے دن یزید دی فوجی جو جیڑا بھی اٹھ سی وقت سی حسین دے نبی سی دے سامنے آ سکتا ہے؟ قیامت والے دن حسین دا قاتل یزیدی فوج دا کوئی نبی سی دے سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تے کتھا حسین کتھا محمد رسول اللہ دی ذات؟ دین مصطفیٰ او شے ہے جس کیتے محمد رسول اللہ دی ذات آج خود قربانی کیتے پیش ہو گئے سن کہ مولا صاحب نے تیرے مقدس حکم دے تیرے دین دے تے محمد رسول اللہ دا پہلا خون دا قطرہ گرے گا۔ کتھا حسین کتھا سید العالمین تے ایمانداری نال دس حسین دا قاتل دے اس قیامت والے دن محمد کریم دے اگے نہیں آ سکدا تے دین مصطفیٰ دا قاتل دے امت دا قاتل کیویں آ سکدا ہے قیامت والے دن؟ کہ تو اسے نظام دے وچ ہمیں بینک میرا اعلان جنگ کردا سی، اس میری مسلمان کلمہ میری امتی میری سی، بیٹی میری سی، تو ماسٹر پروفیسر نو دیتی سی، میں محمد رسول اللہ دے اپنی امت دے بیٹے نو ہاتھ نہیں سی رکھدا تے تساں ہندوؤں نال ننگیاں نچواندے رہے۔ پیر پیغمبر تو پردہ ہے کہ نہیں؟ جدو سید العالمین بیعت فرمانے چادر دینے بیبیوں کو، محمد رسول اللہ تو امت کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن امیتابھ بچن نیچے دے کر اوپر بیٹھ کر پاٹ سین ادا کر سکتا ہے۔ کتھے پاڑے ملے پہنے میرا شائیوں دے کون روے تے کون گل کر؟ یہ قیامت والے دن شفاعت اگے آ سکدا ہے؟ اے پتہ ہے جیلاں دے وچ امت تے کو پتہ ہے کہ ربی سی کو امت کتنی عزیز ہے ہی پتہ؟
کتنی پیاری کہ جدوں بیبیاں پاک دور وچ نماز پڑھن جان تے بعد وچ روک دتا گیا سی تے بچے چھوڑ کے آویں نا تے بچے رون دی آواز ہویا نبی سی نماز مختصر کر رہے ہیں کہ بچہ روندا پہ میری امت دا بچہ روندا پہ جلدی جا بچے نوں چک جیویں نبی امت دی بچے دی راہ اتنی شفیق رحیم ہوئے نمازاں مختصر کر دے اے شکول والے بم مروا کے 14 لاکھ بچہ تیرے پاکستانی فوج نے عراق دے وچ بماں نال مروایا تے بھوک نال مروایا دس تے صحیح قیامت والے دن کیڑے منہ نال محمد دے کریم جان نہیں سکے چنگی گل ہے اے جدو جاون گے اے بم بڑھاون والے اے آنچل مسلمان دی بیٹی دا آنچل ہوا وچ اڈارن والے تے عزت دی گت نو ہندو دے پیراں تھلے رلواون والا ماسٹر پروفیسر دلہ شکول علیہ کیویں کہندا پیا کہ قیامت والے دن میں جنت میں جاؤں گا شناختی کارڈ کے بغیر تو انسان پاکستانی نہیں ہو سکتا شریعت مصطفیٰ کے بغیر بھی جنتی نہیں ہو سکتا پکی گل ہے میرا سائیں یہ جو ہے میں تے کچھ صرف اشارے بیٹھا دینا حقیقتیں دے واقعات دے انبار ہیں وہ تے یا کرامن کاتبین جان جو لکھ دینے جو کوئی امت نال ہوندا پے یا وہ زمیناں جانن جتھے واقع ہوندے پے نے یا وہ ظالم موزی جانن جڑے کردے پے نے یا وہ سینے فگار جانن جتھے واقع ہوندے پے یا وہ لوح محفوظ نو پتہ جتھے تختی تے لکھا کھڑا تیرے ساتھیوں سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا جزاک اللہ خیر ساتھیوں لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا